بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور موضوعات جو ہیں وہ بڑے ظالم قسم کے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آرمی چیف صاحب کا دو ٹوک جواب خطوط جو عمران خان صاحب نے لکھے ہیں اس حوالے سے، اور پھر سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد جو ہے وہ مطلب یہ جو مینجمنٹ ہوئی ہے سعید چوئی صاحب کے فارمولے کے مطابق حکومت کو خیال آ گیا کہ وہ یہ راستہ ہے کوٹ پیکنگ والا. امریکہ سے شروع ہوا تھا نا سر کام، امریکہ سے شروع ہوا، اسلام آباد کے اوپر آ کے ختم ہوا. کیوں؟ مزید ضرورت پڑے گی، ہو جائے گا، بس کام تو شروع ہے نا سر. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ارشادات اور محسن اختر کیانی صاحب کا جو ہے وہ کی مسکراہٹیں، اور اس کے علاوہ مودی اور ٹرمپ کی ملاقاتیں، اور جو پاکستان کے خلاف یا جو ارشاد احمد حقانی حقانی صاحب، حسین حقانی صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ پاکستان کے خلاف بیسیکلی ایک گھیرا سا تنگ ہو رہا ہے، اور ادھر جو ہے وہ دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے. اور پھر وہ جو تھپڑ مشہور زمانہ تھپڑوں والی سرکار ہے فواد چوئی صاحب، انہوں نے بھی آج ایک نیا تھپڑ رسید کیا ہے. یہ سارے معلومات ہیں. میرے خیال میں تیسرا ہے، چوتھا پہن لگا سی بچت ہو گئی، وہ میرا خیال انہوں نے پہنا. میں نے آپ سے ایک گزارش کرنی ہے. جی پہلے یہ مائک میری طرف کریں. جی. مجھے ایک صاحب ملے تھے، ان کا نام سعید اقبال ہے. اچھا. بیٹھک کے ہمارے ویور ہیں. ٹھیک ہے. اور بزنس مین ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ شاہ صاحب کو کہیے گا کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ نئے شرکا کون سے ہیں. ساڑھے دن میں آئے کون، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 4 پروگرام دیکھنے کے بعد خان صاحب کے نام کا پتہ چلا، توصیف احمد خان صاحب کے. ٹھیک ہے، تو اگر پروگرام شروع ہونے سے پہلے تعارف کروا دیا کریں کہ وجاہت صاحب، توصیف صاحب، ادھر سے شروع ہوتے ہیں، شکیل ملک صاحب، توصیف احمد خان صاحب، نام بتا دیا کریں. ہاں ان کا یہ گزارش تھی، تعارف کی ضرورت نہیں، نام بتا دیا ہاں کریں. یہی نام. اور جناب تھوڑا نام وہی نا مجاز صاحب، رضی صاحب، نور اللہ صاحب اور سعید چوئی صاحب اور امداد سمرو صاحب. ایک سنجیدہ بات جی، جو کہ پرانی ہونے کی وجہ سے اپنی کارڈ کھو بیٹھی. کوئی صاحب کسی مجلس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا وجاہت حسین، یہ بہت غلط آدمی ہے. انہوں نے کہا وہ تو غلط ہے، اس کا نام تو ٹھیک کر لو. تو اور میرا خیال ہے کہ کوئی بات اس طرح کی میرے ذہن میں کوئی ٹاپک اگر رہ گیا ہو تو وہ آپ سیکرٹری سننی. ہاں نہیں کوئی رہ تو نہیں نا گیا. ہاں سر ہم بڑیاں گلاں تو ہو گئی. ہاں صحیح ہے. میں ٹرمپ دا کرتا سر. تے یہ جڑے تھپڑ مارنے ہوندے نے سر، یہ پر کی خیال ہے تہاڈا؟ افضل کام ہے کوئی؟ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس کو آپ کسی شخص کا، فرد کا کہ کجروی نہ سمجھیے. اچھا. یہ ریاست کا کلچر ہے جو گھر سے بچوں کے ساتھ سلوک سے لے کے میاں بیوی، ماں باپ سے لے کے کاروبار تک، کاروبار سے لے کے ہلکے کی سیاست تک، گاؤں کے کلچر تک، اور پھر الٹیمیٹ حتمی جو تشدد ہو سکتا ہے میری نظر میں وہ ہوتا ہے قوم کا حق حکمرانی چھین لینا، مارشل لا. ہاں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ مارشل لا کا مطلب صرف ایک فوجی بھائی آ کے کہتا ہے کہ میرے عزیز ہم بتاؤں، نہیں، وہ قوم کے ایک ایک فرد کو بتا رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میرے پاس جو کہ حالانکہ تھا وہ قوم کا، قوم نے امانتاً آپ کو دیا تھا کہ آپ اس سے یہ کام کریں گے، انہوں نے قوم واپس کر دیا. آپ اس کو فیوڈل بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی. دیکھیے بائی ڈیفینیشن تشدد کا مطلب ہے دلیل کی نفی کرنا. ہاں ٹھیک بات ہے. دلیل جہاں ہوتی ہے وہاں تشدد نہیں. تشدد کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں آپ کی دلیل سننے یا اپنے دلیل دینے کی بجائے آپ کو جسمانی طور پہ تکلیف پہنچا کے، دھمکی دے کے، آپ کو جو ہے وہ خوف زدہ کر کے. یہ ٹیررزم کیا ہوتا ہے؟ 2 بندے مارے گئے لیکن پورا شہر سہم گیا.
کب کہاں کیا ہو جائے. بیچارہ نور اللہ, بیچارہ میں کسی منفی معنی میں نہیں کہہ رہا, میرے جیسا کوئی غریب آدمی, ہم سوچ رہے ہیں یار ہمارے بچے اسکول گئے ہوئے ہیں, کبھی ہم نے تعلیمی اداروں کے باہر اس طرح کی حفاظتی دیواریں دیکھی تھی گویا یہ کنسنٹریشن کیمپ ہے, دیکھا ہے نا جی سر. یہ تشدد جو ہے اس کو جب تک ہم بطور ایک قوم کے رد نہیں کرتے, جسے آپ کو یاد ہے نا ایک ٹرم ہوتی تھی, پتہ نہیں آج کل استعمال ہوتی ہے یا نہیں, ملٹریزم. جرمنی میں تو ملٹریزم کا شکار تھا نا, جاپان میں بھی یہی تھا نا, پاکستان میں بھی یہ جو افغان جنگ ہے یہ قوم کے اندر ملٹریزم لے کے آئی. جی 1976 ہی میں ضیاء الحق صاحب جیسے ہی ٹکا خان گئے ہیں انہوں نے فوج کا ماٹو بدل دیا, اس میں جہاد فی سبیل اللہ شامل کر دیا. اب جہاد ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی کے عقیدے کا حصہ ہو, بسم اللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر ریاست اس کو اون کر لے. ہاں مولانا مودودی صاحب کے اور دیگر جو ہمارے اسکول آف جہاد فی الاسلام تو ان کی بہت پرانی ہے نا, وہ مطلب وہ ریاست اون کرتی ہے, اسٹیٹ اون کرتی ہے. تو پھر وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم جو ہوتے ہیں نا, پھر وہاں جا کے ہمارا کیس خراب ہوتا ہے. ہاں ان دوستوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہاں کے لوگ. یار آپ بڑی کمال کیا ہے. اچھا لو بھائی, اچھا یعنی اب میرا خیال ہے کہ 1947 میں ہمارے مولانا مودودی صاحب نے فتویٰ دیا کہ آپ کشمیر میں نہیں جا سکتے. جی 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 ٹھیک ہے, یہ ریاست جب تک جہاد ڈکلیئر نہیں کرتی آپ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ریاست کو جہاد ڈکلیئر کرنا چاہیے. آپ نے اس وقت تبرہ فرمایا مولانا مودودی کے اوپر کہ یہ دیکھیں جناب جہاد کی مخالفت کر رہے. آپ سے مراد یہ ہے دانشوروں نے جی ہے. اور جب انہوں نے جہاد فی الاسلام, وہ تو خیر پہلے بھی لکھ دی ہوئی تھی, انہوں نے اس سے پہلے لکھی ہوئی تھی. اب جب بھی دل کرتا ہے آپ وہ افغانستان والا جہاد نکالتے ہیں اور ان پہ تو برا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ عملی طور پہ جماعت اسلامی کی امارت سے الگ ہو چکے تھے, افغانستان والا جہاد تو جماعت اسلامی نے تب کیا نا. ایک منٹ, ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے تو کسی ایک طرف ان پہ کر لیجیے. آپ دیکھیں یہاں مودودی صاحب کا ذکر ہو ہی نہیں رہا تھا. پہلی بات ایک بات, اور پازیٹیو سینس میں ہوا. دوسری بات یہ میں آپ سے عرض کر دوں, آپ کے شاید علم میں ہو, اس وقت مودودی صاحب نے صرف یہ نہیں فرمایا تھا, جس پہ وہ گرفتار بھی کیا گیا تھا, پتہ وہ کیا تھا کہ فوج جو ہے, فوجیوں پہ فرض نہیں ہے اس حکومت کا حکم ماننا, اتباع کرنا. تو یہ آرمی کے معاملے میں جو کہ ملک کی سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے, یہ وہ والا قصہ تھا. آپ کو یاد ہوگا جب قرارداد مقاصد 12 مارچ کو ڈسکس ہو رہی تھی تو اس میں ایک صاحب نے جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے تھے, وہ ایسٹ پاکستان سے تھے اور ہندو ممبر تھے, انہوں نے کچھ باتیں کہیں کہ اور مودودی صاحب کے حوالے دیے. تو عبدالرب نشتر جن کی پہچان جو ہے وہ مذہبی آدمی تھے, تو انہوں نے کہا تھا یو نو ویئر از دیٹ مین ناؤ, he is in jail, he is behind the bars. 1971 میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بنگالی اچھے مسلمان نہیں ہیں, یعنی کوئی 40-50 ہزار اسکول ٹیچر جو ہندو تھے انہوں نے بنگالیوں کو خراب کر دیا. آج کل آپ نے نوٹ کیا کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے جماعت اسلامی کے جو آپ نے یہ قصہ چھیڑا ہے, آج کل وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے خوش ہو رہے ہیں کہ بنگلہ دیش, اور یار جب وہ ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ملک کا حصہ تھے, we could not win their hearts. اب جب وہ دنیا کے ایک دوسرے حصے میں ہیں, اور بلکہ اپنے ارتقاء کے بھی ایک دوسرے حصے میں ہیں, ان کی معیشت. آپ کو اس پہ خوش ہونے سے بھی مسئلہ کس پہ نہیں, میں بتا دیتا ہوں. اگر وہ سابقہ مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ آج اگر کہتے ہیں کہ امی کے تمی کے رضاکار, آپ کو اس سے بھی مسئلہ؟ جی ہاں, مجھے تو ہے. کیوں؟ ان کا مطلب ان کی رائے وہ ان کا ملک ہے, وہ اپنے ان کے مردے وہاں کریں گے. جماعت اسلامی کے نہیں ہیں ویسے بھائی دبی, یہ جو لوگ بچے نعرے لگا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ رضاکار شمس اور بدر تھے, اور بھی مصنوعی طور پہ کھڑے کیے تھے. جی ریاست, اور پھر ہم ان کو انہیں چھوڑ کے ریاست کی انٹیگریٹی کے لیے کھڑے. جی معاف کیجیے گا, پھر ہم انہیں انٹیگریٹی کے لیے, تب ہمیں انٹیگریٹی یاد نہیں جب ہم انہیں کیمپوں میں چھوڑ کے چلے آئے. ہاں ہم نے آنی چاہیے تھی, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. شکر اور انہی کے کوٹوں کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے.
اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ گل کتھے مولانا مودودی تے کتھے جڑا نا فواد چودھری نہیں میں تے پازیٹیو لائن دے اوتے لیا سی انہوں کہ انہوں نے جو انہوں نے بات کی ہے نہیں لائن جناب نے بدلی ہے سر لائن جناب نے بدلی ہے تو ہاں اچھا وہاں ہوا یہ ہے اب فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ایک ٹی وی پروگرام میں اس نے کہا کہ جناب یہ عمران خان نے کہا ہے یہ بکھوڑا ہے. تو میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا, تمہیں بکھوڑا نہیں کہا. حالانکہ جہاں ایک بندہ یہ بتا کے گیا خان صاحب کہتے جناب میں نے 2 دوڑا دیکھیاں, ایک کو جج جڑا فیصلہ سنا کے دوڑیا سی تے دوسرا فواد چودھری, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے جناب وہ میں نے میرے سے کہا جناب, اور یہ بات بتانے والے جو یہاں پہ بتا کے تھے وہ بھی وکیل تھے اور عینی شاہد تھے, عینی شاہد تھے وہیں پر موجود تھے. اچھا وہ چلو وہ ایک الگ ہے. یہ کہتے ہیں میں نے پھر یہ کہا جناب یہ تو خان صاحب کا نام لے کے کیوں بات کرتا ہے. اچھا ہوا یہ ہے کہ جیل کے وہاں وہ گیٹ نمبر 4 وہ ادھر سے 4 سے 5 پہ آ گئے نا, پہلے 4 ہوتا تھا جی ایچ کیو والا, وہاں سے اب یہ 5 ان کو ملا ہے جیل والا. وہاں جو جناب یہ کچھ صحافیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جناب کہ وہ نا میں نے دیکھ لو 15 دن پہلے شیب شین کہہ رہے تھے 15 دن پہلے کہہ دیا تھا جناب وہ جو ہے نا مروت وہ نکال دینا یار. تو یہ آگے ان کا جناب وہ یہ تو ایجنسیوں کا بندہ ہے, ایجنسیوں کے مجھے وہ رپورٹروں کہہ رہے کس کی بات سن رہے ہو یار, تو ایجنسیوں کا بندہ. پھر پتہ نہیں کیا اوپر انہوں نے تھپڑ مارا وہ گر گیا بیچارہ, اس کو اچانک یہ انہوں نے واردات. وہ ہے بھی ویسے مختصر سے آدمی. اچھا وہ کسی نے لکھا ہوا میرے خیال حجازی صاحب نے لکھا ہے کہ جناب وہ بڑا شریف آدمی ہے. میں نہیں دوسرے بڑے حجازی صاحب دوسرے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ جو پی ٹی آئی میں وہ شریف کیسے ہو سکتا ہے ویسے. اچھا خیر یہ کس نے کہا کہ جو پی ٹی آئی میں ہو وہ کیسے شریف ہے؟ یہ میں نے سر یہ میں نے کہا آپ کو زیب نہیں دیتا ایک سیاسی جماعت کو. نہیں سر اس میں اچھے برے ہر طرح کے نہیں سر ٹھیک ہے, نہیں وہ ٹھیک بات ہے, بات میجارٹی کی ہو رہی ہے. ہاں بات میجارٹی بیچ میں اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ ٹھیک ہے نا. وہ خود ویسے ایک دو نام سے 10 دینا جڑے اچھے لوگ تو حامد خان کا نام تو سامنے نہیں وہ تو نکال دیا. حامد صاحب, حامد خان تو راندے درگاہ تھے. حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس ہمارا نہیں ہے. ان کا چیف جسٹس اور ویسے 4 نہیں اور انہوں نے بھی چیمبر دے مسئلے تھوڑے جے گڑبڑ ہوئے ہیں ادھر اعتراض کے 4-5 بندوں کے نام پوچھ لیں گے جب ان کے پاس مائک آئے گا. اچھا پھر اب اندر جو صورتحال بنی ہے وہ جو خبر آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ جناب یہ گئے ہیں شیب شین صاحب اور انہوں نے جا کے کہا ہے عمران خان کو جناب ملوں نے پھینٹا لایا کہ دیکھ میں زخمی ہو گیا. تے خان صاحب نے کہا ہو اچھا او جڑے ہیومن رائٹس والے کیس انہاں دا کی بنیا؟ اوہو اچھا ہاں یعنی یہ اندر جو رپورٹر خان یہ اشیرباد خان صاحب کی ہے, یہ فواد چودھری صاحب کو اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میں بھی وہ کسی نے الطاف حسین بھائی کی مثال دی ہوئی کہ وہ بھی پھینٹا لگوایا کرتے تھے. یہی بات جو ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح کا یہ بات اس طرح سے نہیں, لیکن یہ پھینٹا جو ہے عمران خان کی مرضی سے لگا شعیب شہین کو, یہ بات ممتاز بھٹی صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ لکھی. اچھا چلو یہ بہرحال یہ ایک واردات جو ہے یہ اس طرح ہوئی. باہر آ کے پھر اس نے کہا نا اچھا ان کا جو سٹائل ہے نا فواد چودھری کا وہ بڑا فاتحانہ ہے, بڑی جیسے کوئی انہوں نے پرفارم کر دیا پتہ نہیں کیا کر دیا, یعنی وہ مسکرا رہے ہیں صلح ہو گئی ہے, وہ خان صاحب نے کہہ دیا اب تو ہماری تو صلح ہو گئی ہے, اس طرح کی بات وہ کر رہے ہیں. ان کا وہ جو رویہ ہے نا اس میں جو ندامت ہوتی ہے بندے کو. ہاں یار میں نے غلط حرکت کی, جس بات میں غصے میں آگے بڑھ گیا مجھ سے ہو گیا یہ. لیکن ان کا جو نا فاتحانہ اور مزے کی بات جب خواتین ساتھ ہوں نا, گھر والی ساتھ ہو یا بچے ساتھ ہوں تو بندہ تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہے. ہاں ان کی مسز بھی ان کے ساتھ تھی, ہاں وہ بھی ان کے ساتھ تھی, گاڑی میں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ بات کر رہے ہیں. تو پھر دیکھ لیں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں اور باقی جو شریف بندے 4 ہیں 5 نام 3 نام جو ہے وہ بتائیں گے جناب. وہ انہوں نے میں اس میں دوسرا ایسپیکٹ عرض کر دوں. اور نچ مولانا مودودی صاحب تو نہیں آ جائیں گے؟ نہیں. اچھا ٹھیک. سوشل میڈیا کے اوپر جب مجھے اٹھایا گیا تو سب سے فرنٹ سے لیڈ کیا فواد چودھری صاحب نے میری کردار کشی کے حوالے سے. اچھا
ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ذاتی नात की गल करो नहीं मैं ذاتی नात की गल नहीं करने लगा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बावजूद कि वो उन्होंने फ्रंट से लीड किया और उसके बाद वक्तन फवक्तन सोशल मीडिया के ऊपर हमारी आपस में चूंच लड़ती रहती, लेकिन एक दो जगहों के ऊपर वो जब मिनिस्टर थे तब भी, जब मिनिस्टर नहीं थे तब भी, अगर मेरा उनके साथ आमना सामना हुआ है तो अपना एहतराम का इजहार करना, चल के आना, जफ्फी डाल लेना, और रजी भाई मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਹੈ? नहीं सभी यार, इब्राहिम दा है, मुझे इस शुएब रवैये शाहीन दा है। इसके बावजूद कि हमारी सोशल मीडिया पे तलखी हो चुकी है, हाँ। और अगर वो मुझे नहीं भी मुंह लगाए तो उसके मकाम के अंदर कोई फर्क नहीं आता फवाद चौधरी के ना, लेकिन इसके बावजूद उस बंदे का आना, ये करना, तो मेरा ख्याल है कि बात इससे कुछ ज्यादा की है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फवाद चौधरी ਤੁਹਾਡੇ साहब मामले हैं, च भी उनको भी थोड़ा सा नंबर ਤੁਹਾਡੇ आपके मामले में वैसे फवाद का रोल फवाद चौधरी साहब ने मुझे फोन किया था मस्बत, जब आप उठाए गए मैं हैं, जब वो पर्सनली राब्ते में रहे, हाँ ठीक है ना, हाँ बल्कि आपके उन्होंने भी अहबाब जो के अब आप आपको छुड़ाने के लिए अंदर पहुंचे थे ना, हाँ। वो भी उन्हीं की कहने पे यार जी 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 हाँ जी, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ऐसे ही है। और आमिर मीर साहब का उनके साथ बड़ा ताल्लुक था, और जाहिर है कि वो फिर कुछ मामला तो और भी थे, लेकिन ये बहरहाल फेस वैल्यू के ऊपर जाना चाहिए। हाँ जो हाँ, जो सामने मेरा हुआ है ख्याल है। उसी पे जाना चाहिए, जो दिलों के जो है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ हाँ, ਕਰਨੀ फवाद तो चौधरी बेहतर ਤੇ, जान। मेरा ख्याल है बहुत डिस्कस हो गया, ठीक है ना हमने दोनों एस्पेक्ट डिस्कस कर दिए हैं। लेकिन मैं हाँ एक गल खान साहब आपकी इजाजत के साथ कि फवाद चौधरी साहब जो है ना वो जो आपने बात की ना कि गहरी है, कोई बात बड़ी है पीछे, हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਜਾਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं मैं सिर्फ एक मिनट, हाँ सर, चौधरी साहब ने जो कहा था ना कि दो नाम मैं बता देता हूँ। अच्छा। एक तो खान साहब हैं और दूसरे जनाब सईद चौधरी साहब हैं। पीटीआई के शरीफ लोग, मतलब इमरान खान के जो करीबी लोग, करीबी अच्छे लोग, करीबी लोग, लोग। अच्छे लोग रहे तो नहीं नहीं सर, अच्छे लोग जो उनके करीब अच्छे लोग रहे। आप अच्छे लोग में शुमार हो रहे हैं। और चौधरी साहब तीसरा नाम मैं बता सकता हूँ अगर सर ठीक हो नहीं जाए सर, फिर भाई वापस नहीं आएगा ना। अच्छा नहीं वो केड़ा था ये जो इन्होंने इनकार किया वो शराफत से किया या उनसे ताल्लुक से इनकार किया है? नहीं मैंने ताल्लुक से बिल्कुल इनकार नहीं किया, मैं उस ताल्लुक को ओन करता हूँ। हाँ शराफत यानी शरीफ नहीं, सर, ये कहना चाह रहे हैं। आप ये जज आपने करना, मैंने तो खुद अच्छा यार साहब ये फवाद चौधरी साहब वाला जो सारा मामला होगा ना, इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने मुबशर लुकमान साहब, और जिन दिनों मुबशर लुकमान साहब हिट हुए थे उन दिनों वो भी उनकी मोहब्बत में मुब्तला थे इमरान खान की, और समी इब्राहिम साहब और फवाद चौधरी साहब, ये एक ही फिरके के हैं। और नहीं, और आज जिनको पड़ी है सर वही बात ना, शेख सारे फरीद ये साहब। सेम है ना, शेख सेम है फरीद ना। साहब। अच्छा आप देखें इनके मुखालफिन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनके मुखालफिन के साथ अगर किसी ने किया है तो वो है वो अपना शेर अफजल मरवत साहब, और शेर अफजल मरवत साहब ने भी आज ना इशारा दिया है, अब पता नहीं ऐसा होना है या नहीं होना, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। मरवत साहब कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ सारा जो पवाड़ा डाला है ना, वो क्या नाम है उनका, सलमान अकरम राजा साहब। अब सलमान अकरम राजा साहब वो भी बड़े शरीफ नफ्स इंसान हैं, और आजकल धीमे मिजाज के हैं, लेकिन जब से इमरान खान के करीब हुए हैं तब से वो भी ज़रा थोड़ा सा प्रोपेगेंडा ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। अच्छा और मरवत साहब की धमकी के बाद मुझे खौफ है कि इसके बाद दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। नहीं वो शेर अफजल मरवत साहब भी कमज़ोर ने थे, सलमान अकरम राजा साहब भी बड़े लेकिन ये जो धीमे मिजाज के। एक बात बीच में होगी ना कि वो भागने वाली, उस पर अगर इमरान खान को एतराज़ है फवाद चौधरी के, तो ये ज्यादती है। मतलब इमरान खान साहब तो उस वक्त भाग गए थे जब उन्हें किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था, वो दीवारें फलांग के भागे हुए हैं, ठीक है, गेट नहीं दीवारें फलांग के दीवार नहीं अच्छा नहीं, उससे वो जब घरों घर से जब भागे थे। हाँ। अच्छा फवाद वो उस टाइम होती सन नूर रजा होती सन। अच्छा वो और फवाद चौधरी साहब उस वक्त मौके पे मोरल हेरा से मौके पे मौजूद। अच्छा दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी का तो भागना किसी हद तक जस्टिफाइड भी है। उनके साथ जो उससे पहले हो चुका था, ठीक है, वो इमरान खान साहब को नहीं पता। मतलब मुझे तो आपके एक दोस्त ने बताया जो
बड़े अहम ओहदे चल पर थे। रहने दो ना, बस छोड़ दो। तो उनके साथ जो कुछ हो चुका था फवाद चौधरी साहब के साथ, वो खौफजदा थे। उन्हें पता था पुलिस ने उनके साथ, मतलब उनके बारे में बड़ी दफा खबरें आई कि उल्टा लटकाया हुआ था उन्हें, पता नहीं इतनी मोटी इतनी मजबूत रस्सी कहाँ से ढूंढी। एग्जैक्ट मैं खुद बता रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है ना ऐसी रस्सी ढूंढना। लेकिन उनके साथ जो कुछ, ये तो छोटी सी बात है, इससे बहुत ज्यादा बातें उनके बारे में आई, तो जिसकी तस्दीक मैंने कहा इनके दोस्तों ने भी की। तो वो उनके साथ जो एक कुछ दोस्त ने की, एक दोस्त। इनके दोस्तों ने नहीं, हाँ, ये जो इनके बड़े इनके अहम दोस्तों दोस्त कहते हैं ना, उधर ध्यान किसी और पासे चला जाना। अच्छा, इनके एक बड़े अहम दोस्त थे की हाँ। जो उस वक्त अहम ओहदे पर फाइज थे। हाँ जी, तो इसलिए उनका भागना, मौके पे मौजूद नहीं। उनका आप ये भागना जरा जस्टिफाई। गौर फरमा लीजिए कि जो कुछ ये भाई नूरुल्लाह फरमा रहे हैं ना, हाँ। ये तशद्दुद में तशद्दुद हाँ हाँ शक्ल है। हाँ। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली किताब में किसी सतह पे तशद्दुद की इजाजत नहीं है। नहीं। और ये जिस्मानी चूंकि उनसे इमाम ज्यादती ने हो चुकी थी इसलिए वो भागे थे। मैं तो कह रहा हूँ जस्टिफाइड था किसी हद तक। इसी से लेकिन- सियासी कल्चर, नूरुल्लाह इसी से सियासी कल्चर बर्बाद होते लेकिन हैं, उनकी सोसाइटी तबाह हो जाती है। लेकिन हम जहाँ एक तरफ ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन उनका भी जो बदतमीजी और तशद्दुद वाला स्टाइल है वो तब्दील नहीं हो रहा है। हाँ। वो कल्चर उनका भी वही है। अच्छा चलो, हो गया ना। अच्छा खान साहब, जड़ा वैसे तो हमने कल आपस में बैठ के बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है जी। लेकिन जाहिर है कि वो बैठक के देखने वाले जो हैं वो जानना चाहेंगे कि आज जयशंकर साहब ने जो खिताब किया है म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस, ये वैसे बाई द वे मैनू इन्हां तो पता चलिया हुणी चलिया पता। और दूसरा ये कि हुसैन हक्कानी साहब भी आप जैसे ही ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, तो तुसी दो ही बड़े आदमी हो सर, नहीं चानन पाओ। मैं बड़ा आदमी नहीं, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ। मैं जो बात कल की, हमने जो प्रोग्राम किया, मैं हैरान हुआ हूँ। मैंने तो किसी मतलब कभी लगी लिपटी के बगैर कहा कि ये कामयाब तरीन दौरा है हाँ मोदी का। लेकिन मैंने वो प्रोग्राम के नीचे इंडियंस के जो कमेंट्स सुने हैं, आपको उन्होंने कम कुछ कहा है, शायद शाह ने की, सैयदों ने नहीं की नहीं वजह नहीं, से। मैं विच बोले ही नहीं, मुझे- मैं तो सवाल ही करता रहा, मेरे तो ख्याल था ही नहीं सन। वो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, वो बड़े हो गए हैं। हाँ अभी वजाज साहब कह रहे थे 9 दौलतियों वाली उनकी अप्रोच है कि वो उसका जवाब जो वो दे रहे हैं, कभी आप लोग जेलस हैं, हाँ आप लोगों की औकात क्या है। हाँ। हालांकि मैंने तो इस इवेंट को, जो कि अमेरिका इस वक्त इवेंट फुल हुआ है, सर, मैंने तो उसको बयान किया है। डीएनए ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾ हिंदुस्तान हाँ जी, पाकिस्तान ਇਹ तो डीएनए ਦਾ बिल्कुल, इशू ज्यादा इंडियंस ने वैसे हाँ। आप कमेंट्स किए हुए हैं, तो हाँ। मैं हैरान हूँ। खैर, प्रायोरिटीज मैटर जी। यहाँ थप्पड़ चल रहे हैं। हाँ। हमारे मीडिया की सबसे बड़ी खबर ये है कि थप्पड़ मारा, इस एंगल से मारा, वो गिर पड़े, वो चोट लग गई। वहाँ म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इंडिया जो है, वो जयशंकर जो हैं, उनका खिताब है, उन्होंने एक सेशन से भी खिताब किया, सुनने के काबिल है। अच्छा और उन्होंने जो यूरोप को भी धोया है, वो जेडी वांस ने तो धोया ही धोया है, लेकिन उन्होंने भी धोया है कि आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सर्व नहीं कर सकी, डिलीवर नहीं कर सकी। उन्होंने कहा जी, ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत है उसने हमारे इदारे बनाए, बल्कि उसके ज़रिए हमने लोगों को डिलीवर भी किया। और उन्होंने मिसाल दी कि ये जो पिछले इलेक्शन है 2024 वाले, इसमें 2/3 से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला है, और उसकी वजह से जो लोगों ने हमें रिस्पॉन्स किया है, उस बिना पर हम डिलीवरी देने के काबिल हुए हैं। और यहाँ पर जो हम तरक्की करने में कामयाब हुए हैं, वो भी उन्होंने कहा जमहूरियत की वजह है। और दूसरी बात जो उन्होंने की कि आपका मसला ये है कि आप अपने मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, आप अपने मुल्क में जमहूरियत की जो है ना वो लेक्चरिंग करते हैं, लेक्चर देते हैं। आपके ग्लोबल साउथ में तमाम नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, उनकी सरपरस्ती रही है। उनकी सरपरस्ती रही है। तो कहाँ ये इल्मी बहस और कहाँ पाकिस्तान में थप्पड़ों की बहस। हम अपना रास्ता खुद चुन लें कि हम जा किधर रहे हैं। ठीक बात है। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं, सही। और मेरा नहीं ख्याल, कम से कम ऊपर के लेवल पर शायद हो सकता है इसकी सोच अप्रोच मौजूद हो। पब्लिक में जो बेचा जा रहा है ना, वो बड़ा मायूस कुन है, मुख्तसर है, बहुत मायूस कुन है। इवन ये 15-16 माह की गजा की जंग रही है, मुझे पाकिस्तान में भी ये देखने को मिला, हो सकता है ये प्रोपेगेंडा हो, लेकिन ये मैंने सुना कि आप फलस्तीनी झंडा ही नहीं लहरा सकते, आप फलस्तीन का नाम नहीं ले सकते। ये दूसरा मुल्क देख लें, सऊदीया देख लें, सऊदीया में भी ये 15 माह यही होता रहा कि जी आप इवन नमाज में गजा वालों के लिए जो है दुआ नहीं कर सकते। लेकिन आज इसलिए कि अगर एक दफे किसी एक मामले पे सऊदी शहरियों ने सियासी मामले पे राय देने की आजादी ले ली, तो फिर काम शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली जो है वो, और यहाँ पे जहाँ ये मामला है,
ਠੀਕ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾ नहीं बज़ाहिर है उनसे हमारे कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, मैं हमारी बात और कर रहा हूँ। एक सियासी रवायत है। हाँ, हमारे नहीं, यहाँ नहीं। सियासी रवायत मौजूद है, और दूसरा ये कि उस सियासी रवायत को बदलने की कैसे कोशिश की जा रही है। हमें पेटी इश्यूज में डाला जा रहा है कि आप उस पर बातचीत किया करें ना, एक दूसरे को तू मैं करें, एक दूसरे को थप्पड़ मारें, उस पर बातचीत करें कि फलां ने थप्पड़ मारा, क्यों मारा, उसने खाया क्यों खाया। तो हमें तो इन मामलात में उलझाया हुआ है। आप देख लें, ये पिछले 8-10 माह या 1.5 साल हो गया, क्या इस मीडिया पे डिबेट होती रही, इमरान खान ने आज वर्जिश की नहीं की, खाना खाया नहीं खाया, छूटेगा नहीं छूटेगा, अंदरूनी कहानी सारी कौम ने इतलाया कि 567 दिन हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के मज़ाकरात। 567 दिन हो गए, इमरान खान ने एक दफा भी घर का खाना नहीं खाया। जी, ये किस तरह का नैरेटिव बेचा जाता रहा। ये अफीम है, अभी भी बेचा जा रहा है। ये अफीम लगाई हुई है, और आपको पता ही नहीं है, इस मुल्क के अवाम को पता नहीं चलने दिया जा रहा कि हम कितने बड़े खतरे में हैं, हमारे ऊपर कितने बड़े घेरे डाले जा रहे हैं, ये किसी को अंदाजा ही नहीं है। और अगर है तो वो उसको बयान करने को पे तैयार नहीं है लोगों को enlighten देखिए, करने दुनिया ने अगर कुछ हासिल किया है, ये इंडिया ने भी हासिल किया है, तो अपनी लीडरशिप से हासिल किया, अपने निज़ाम के ज़रिए हासिल किया। हम यहाँ ये समझते हैं कि निज़ाम नहीं होगा तब चलेगा। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन कम है। से कम कराची के ताजर यही कहते हैं। हाँ, कराची के ताजर तो जी 200 इकट्ठे होते हैं हर, अच्छा वो हैं ताजर, वज़ीर आज़म से मिलकर बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं हम मुतमिन नहीं हुए जब तक आर्मी चीफ हमें गारंटी न दे। इस मुल्क का निज़ाम ही उल्टा है। जी हाँ, और फिर वो टाइम लेते हैं सर, फिर वो उन्हीं के पैदा करता मसाइल, वो आर्मी चीफ को जाके कहते हैं कि जनाब ये डॉलर हम आपको ठीक करके देंगे, आप आए हैं मसीहा, ठीक है, और ये हर एक को यही कहते हर एक को मामू बनाते हैं। जनरल बाजवा से तो उन्होंने सेमिनार में भी खिताब करवाया कि उनसे बड़ा मेशदानी कोई नहीं है। लेकिन जब तक सिमत दुरुस्त नहीं होगी ना हमारे, आपको ये मैं बता दूं, ये तस्लीम करने वाली बात है, आज ही IFC ने 20 अरब डॉलर 10 साल के लिए जो है इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है, जो वर्ल्ड बैंक का इदारा है। मैं डॉक्टर तोकीर शाह को भी मुबारकबाद देता हूँ, उनका बड़ा रोल है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान चैप्टर। इन सब के साथ आपको निज़ाम दुरुस्त करना होगा। नहीं जवाब किसी के पास कि IMF किस लिए मिलने जाता है जी चीफ जस्टिस को, या बार्स के साथ इतनी इंग्रेस कैसे है, किस वजह से है, हम पैसों के लिए इतना लेट जाएंगे, कोई बताए तो सही कोई वजह कि वो क्यों जाते हैं। नहीं वो मुझे मौका दीजिए। जी प्लीज। हाँ ठीक प्लीज। अच्छा शाह जी, एक मिनट, जो उन्होंने सिस्टम की खराबी की बात की है, आपके एक दोस्त का रात फोन आया था अमेरिका से, हाँ, वो मेल पे ही, ईमेल पे इंडिया के साथ उसका, वो जरा तफसील थोड़ी सी। सर वो मेरे दोस्त हैं, उस्मान नाम है उनका, अमेरिका के, वो बहुत उस्मान ईस्ट, हाँ, वो बड़े बिजनेसमैन है, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਰ ओवरसीज पाकिस्तानी की तरह वो कुछ कोले खाती है। रिटायर्ड वो कैप्टन है और फ़ौज के अंदर उनके अच्छे लिंक्स हैं, और जाहिर है कि यहाँ पे भी उनके बड़े अच्छे मरासम हैं। तो उन्होंने अपना जो रिमोट ऑफिस पाकिस्तान में ना अपनी कंपनी का कायम करने की कोशिश की। पहले तो वो मुझे कहते रहे कि यार तू कर दे, साढ़े को भी नहीं कुछ होया, क्योंकि हमें प्रोफेशनल लोग ही नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने वो मुतबादल ज़राए इस्तेमाल किए। सर उन्होंने दफ्तर बनाया कराची में वो कहते हैं कि इंटरनेट ही नहीं चलता। फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे अच्छे सिस्टम चाहिए, ये कंप्यूटर का सिस्टम। तो वो कहते हैं कि जो मैंने मुलाजिम रखे हुए थे उधर, वो दिहाड़ीलान तौर पे, यानी ये जो ह्यूमन आपकी जो है ना गवर्नमेंट वाले जो हम दिहाड़ीदार हैं, हाँ, क्लाइंट स्टेट से आगे दिहाड़ी, हाँ, सारी वैसी माइंडसेट बना। अच्छा, वो कहते हैं जी नतीजा ये निकला कि मैंने 20 कंप्यूटर एप्पल के जो होते हैं ना, वो बड़े जड़े सिस्टम होंगे ना, वो फैसला किया भिजवा दिए कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैं वो भिजवाता हूँ। तो यहाँ पे उनका एक दोस्त था, वो बहुत बड़ा अफसर है ये कस्टम वगैरह में, तो उसने आगे से कहा कि नहीं 4 तुसी 2 भेजो, 4 भी नहीं 2 भेजो, फिर 2 करके भेजो। उन्होंने कि क्यों? अरे टैक्स देना है यार, तुझे जी ड्यूटी लगेगी, लाओ, मैं तेन इस करके कह रहे हैं कि जरा स्पीड अप होए काम। उन्होंने कहा नहीं वो कॉन्सिफिकेट हो जाएंगे, हाँ कॉन्सिफिकेट हो जाएंगे, ठीक है जी, जब्त हो जाएंगे। और क्यों? कहते हैं कोई जवाब ही कोई नहीं सी।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਮ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਮੋਟ ਆਫਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਬਤਾ ਆਇਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ नहीं की थी, वो चल रहा है। ये अब मुझे दीजिए। ये है जी 2025। जिन्होंने तरक्की करनी है उन्होंने अपने निज़ाम में दुरुस्तगी की है और थ्रू देयर इंस्टीट्यूशंस की है। ये नहीं कि एक बंदा उठ के आ गया। यहाँ मसीहा कल्चर बहुत है कि ये एक बंदा आएगा घोड़े पर सवार होकर, और जो ताकतवर होता है उसको घोड़े पर बिठाया होता है। हाँ जी। अब हमारी फौज जो है, अब हमारी जो रियासत है, देखें ये इतने छोटे छोटे मसाइल हैं जो मेरा ख्याल है 1950 में भी ख़त्म हो गए थे कि 20 इकट्ठे नहीं आने, 2 आने हैं। ये दुनिया से ये मसाइल ख़त्म हो चुके हैं। हमारे आज भी वही मसाइल हैं, हम वही खड़े हैं। ना हमारी सोच अप्रोच पब्लिक की तो चेंज होने नहीं ना दी गई और अजीब जिंगोइज्म वाली कौम बनाने की कोशिश की गई है। अब वो गले पड़ गया है काम, तो वो अब पता नहीं लग रहा कि हम जा किधर रहे हैं। अल्लाह करे हमारी सिमत दुरुस्त हो जाए, वरना आपका जो ये अभी देखें मोदी का जो वो तहव्वुर राना वाला केस है, ये आपके गले में मरा साम डाला जा रहा है। जी जी जी, हमारे गले में फिट होने जा रहा है। मैं बात करने लगा था, फिर उधर चली गई, मुझे गलती हुई नहीं। मेरे भाई ने कहा तो मैंने कहा मैं उस पर वजाहत पेश कर दूं। मैंने बकायदा इसमें 3-4 लोगों से बात करने के बाद ये बात इकट्ठी की है। IMF के वफ्द का ये कहना था कि आपकी अदालतों में 2700 अरब रुपए के टैक्स की वसूली के खिलाफ स्टे ऑर्डर पड़े। ठीक है, इसका क्या करना है? और आपके एक चीफ जस्टिस ने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटी जो था रिकोडिक का वो ओपन कर दिया था, उसको स्क्रैप कर दिया था। तो अब क्या गारंटी है कि आपकी अदलिया इस तरह की पंगेबाजी नहीं करेगी जिससे आपके मुल्क को 10 अरब डॉलर की ठुकी है। इफ्तिखार चौधरी को पकड़ के बकायदा घसीटते हुए लाना चाहिए। सर प्लीज। इससे पहले 3 प्रोग्राम हो गए हैं वो रेकोडेक वाला जो इशू होने के बाद IMF के कमाल करते हैं। इससे पिछला प्रोग्राम नहीं सर, वो सर नहीं, वो जो दिया था इलेक्शन के लिए आपको जो 3 अरब डॉलर दिया था वो एक इंटरम प्रोग्राम था सर। 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की सर ये अरब का मिला है 2008 और सर ये वाला जो हमारी मीडिएशन जो खराब हुई है ये इमरान खान के दौर के अंदर हुई है सर। वो दूसरा प्रोग्राम था, ये खराब होया ना, खराब जब हुआ है। अच्छा मैं इस पे हम सर सुन लीजिए आप चूंकि उस पेज पे नहीं आए जिस पेज पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। देखिए उन्होंने उस एग्रीमेंट को स्क्रैप किया, कंपनी चली गई टीडियान कंपनी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चली गई। वो आर्बिट्रेशन फाइनल होने लगी तो इमरान खान साहब ने ऐन वक्त के ऊपर वकील तब्दील कर दिए। वो अवार्ड जो कि 2.5 से 4.5 अरब डॉलर जिसकी टोटल मलकियत थी, क्योंकि 1 साइडेड डिसीजन आ रहा था उसमें हमें 9 अरब डॉलर की ठोक गई सर। जब अवार्ड हुआ 2019 में जाके, उसके बाद कोई नहीं हुआ। उसके बाद में इंटरम हुआ 3 अरब डॉलर वाला जिसमें हमने इलेक्शन करवाए, और कोई नहीं हुआ। ठीक है, आगे चले। सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि ये जो बैठक है मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की कौम के जिंदा होने की अलामतों में से एक है। यहाँ हम सब दोस्तों का इख्तिलाफ राय होता है लेकिन हम खुल के बात करते हैं। मेरी दस्तबस्ता दरख्वास्त है कि हमारी गुफ्तगू में तशद्दुद नहीं आना चाहिए। तो मेरी गुफ्तगू में आया, आपने कहा कि घसीटना चाहिए। हाँ अच्छा हाँ, वो मैं बस चलिए मैं आपकी तो अच्छा बात एक बात, ये दोनों चीज़ें जो थी ये जब उन्होंने हमारे सेक्रेटरी फनास साहब से बात कही तो उन्होंने कहा जी हम तो अदलिया के बिहाफ पे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा फिर साड़ी मीटिंग अरेंज कर दो। इसलिए वो मीटिंग अरेंज हुई थी IMF के डेलीगेशन की कि आप जाके खुद पूछ लें। और चीफ साहब ने भला क्या जवाब दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा जनाब ये लोअर कोर्ट्स का काम है, हम अपैलेट कोर्ट है, हम अपैलेट कोर्ट प्लीड तो उन्होंने नहीं करना ना बाहर सर। लॉ मिनिस्ट्री किस लिए होती है? लॉ मिनिस्ट्री ने कहा हम अदलिया के बिहाफ के ऊपर आपको कोई अंडरटेकिंग नहीं दे सकते, वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ले आए हैं अंडरटेकिंग है, उन्हें मिल गई होगी। उन्होंने पूछा अंदर से, उन्होंने कहा कि जी कि सारी गल्लां मैं तुहाडे नाल शेयर नहीं कर सकता, हम जुडिशियल पॉलिसी जो है वो ला रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, और उसमें मैंने वज़ीर आज़म को भी, चीफ जस्टिस दूसरे वज़ीर आज़म को भी कहा है और अपोजिशन लीडर को भी कहा कि आप अपना इनपुट जो है वो फिजिकली आगे दें। लिखा था उन्हें वज़ीर आज़म ने भी खत लिखा था और अपोजिशन लीडर का भी पता उन्हें मिला है।
میں اس میں اچھا پہلے کر لیں کمپلیٹ آپ کریں. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ IMF کا کام نہیں ہے کہ جا کے ان سے کوئی یقین دہانی لے. ہمارے وزیر اعظم, وزیر قانون, یہ کس مرض کی دوائیں ہیں؟ انہیں وزیر خزانہ, سارے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اچھا اگر عدلیہ کے معاملات میں کوئی پرابلم ہے, اگر تو یہ عدلیہ اتنی بڑی سٹے پارلیمنٹ ہے سر سٹے اگر دے دے تو پھر سر وہ سٹے کے لیے بھی IMF کا کام نہیں بنتا کہ وہ عدلیہ کے پاس جائے. وہ حکومت سے یقین دہانی لے, اس مسئلے کا حل حکومت نے کرنا ہے. تو پھر عدلیہ وہ IMF والے IG سے بھی مل لیں نا ذرا, IG وہ سے KP سے ملیں, IG بلوچستان سے ملیں, DG FC سے ملیں, DG رینجرز سے ملیں. بہت سارے مسائل ہیں نا, رینجرز والے پھر وہ ان کے ساتھ کر لیں. حکومت دے انڈر آندے نے نہیں, حکومت نے کہیں نہیں کہا, حکومت نے خیال ہے کہیں آپ کو نہیں پتہ ہی نہیں ہے حکومت کیا ہوتی ہے, عدلیہ کیا ہوتی ہے, انتظامیہ کیا ہوتی ہے. یہ حکومت عدلیہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا IMF کا کام نہیں ہے کہ آ کر ہماری عدلیہ سے. اچھا بار ایسوسیشن سے کون سی یقین دہانی لینے گئے ہیں وہ یقین دہانی عدلیہ سے آپ کو کس نے کہا یقین دہانی لیا؟ اچھا میں کہہ رہا ہوں نا, ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں. اچھا ایک منٹ ذرا, ایک منٹ. اچھا سر ایک منٹ. اچھا چلے میں ان پٹ ہے, ہماری پالیسی بن رہی ہے جوڈیشل. سر جی کسی کا بھی IMF کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے عدلیہ کو ان پٹ دیں. کسی نہ عدلیہ کا کام ہے کہ وہ ان پٹ لیں IMF سے. ایسی عدلیہ پہ پھر وہ انہوں نے کہنا ہے کہ وہ کسی عدلیہ کا کام نہیں ہے یار. عدلیہ کا کام ہے وزارت قانون سے کرے. جو پریس ریلیز جاری اس میں لکھا ہوا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ انٹریکشن کرتے ہی نہیں. وہ تو پھر کس لیے ملنے آئے تھے؟ نہیں, میں اپنا ایک ایسوسیشن کا وفد اٹھا کے لے جاؤں تو وہ ملیں گے. ہاں جی اچھا ایک منٹ, پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, آپ بعد میں بتا دیجیے. دوسری ایک منٹ دے دینا مجھے. چھوٹی سی بات, اور چھوٹی سی, میں بھی چھوٹی سی کر رہا ہوں, چھوٹی سی کر رہا ہوں میں بھی. چھوٹی سی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں وزارت خزانہ نے خط لکھا تھا, ریکویسٹ کی کو مل لیں, اس لیے مل رہے ہیں, ورنہ سانو کوئی شوق نہیں تھوڑنا ملنا, نہ ہی ملتے ہوں. تو یہ نلائکی وزارت خزانہ کی اور فائنلی حکومت پاکستان کی نلائکی ہے کہ وہ IMF کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے عدلیہ سے مل لے. یہ اچھا دوسری بات, یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ آرمی چیف کو کہہ دیتے ہیں. میری کل ملاقات ہوئی ہے چیمبر آف کامرس لاہور کے پریزیڈنٹ سے. اچھا ایک بڑی اچھی ڈیٹیل گپ شپ ہوئی. انہوں نے کہا جی اس سے پہلے حکمران جو ہے اس وقت ہمارے الیکشن سے پہلے ہمارے پاس آتے تھے اور بڑی بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے, ہم یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے. جب حکومت میں آ گئے ہیں, میں ان لوگوں کو یہ میسیجز بھیج رہا ہوں, 6 مہینے ہو گئے کوئی جواب نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا کہ لاسٹ ویک میں, یار ایک منٹ میری بات بولنے دیں, پھر آپ خط لکھوا دیجیے گا نا, ایک منٹ. ہاں اس کے بعد یہ ہوا کہ SIFC کے جنرل صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا جناب آپ کو کوئی شکایت ہو, یہ میرا فون نمبر ہے, یہ میرا کارڈ ہے, آپ مجھے بتا دیا کریں. اچھا اس کے بعد اگر چیمبر کے پریزیڈنٹ یا باقی لوگ اگر ان کو میسج کریں یا کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بڑی غلط بات ہے یار, یہ ان کے مسئلے ان کو نہیں سننے چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو بالکل نہیں سننے چاہیے. کسی آرمی چیف کا میں سوال کرنا نہ رکھنا, پہلے میں بات پوری کر لوں, میں اپنی بات تو پوری کر لوں. نہیں سر نہیں, میں بھی انٹرپٹ کر سکنا تھا. اس طرح نہ کرو یار, یہ تقریر تھوڑی ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ جنرل صاحب جواب دیتے ہیں اس کا, جنرل صاحب جواب ہاں جی دیتے ہیں. یہ پوچھا تجھے؟ ہاں جی ٹھیک جی میں نے پوچھ لیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک. اچھا تو دہایا نہ تھانوں کچھ. ہاں جی اوکے ٹھیک. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اچھا نام ہی دیندے ہونگے نا, کلچر ایتھے ہے نہیں سر, نہیں ضروری نہیں ہے, بات پر ضروری نہیں ہے. میں ویسے تانوں ویسے گل کر رہا ہو سکتا دیتا ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جرنلاں دے اوتے پھر ایہو جا اعتراض نہیں ہوندا. اے تے سسٹم سارا اور نام ہی دیندے ہیں. سر جنرل کا کام ہی نہیں تھا, سر جنرل کا کام ہی نہیں تھا, جنرل کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ جو ہے اس کا تو کام ہی نہیں تھا آرمی چیف کا کہ وہ ان سے ملے. اچھا اگر اس کا کام نہیں ہے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس مسئلے کو کس نے ایڈریس کرنا ہے؟ یہ وجاہت صاحب نے اور سید چودھری صاحب نے نہیں ایڈریس کرنا. یہ تقریر کر سکتے ہیں, اس پہ رائے دے سکتے ہیں, اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں, اس کا بندوبست حکومت وقت نے کرنا ہے. یار کیوں نہیں ہوتا کہ اس کا بندوبست کر لیں. اگر پاور ڈیلیگیٹ کر دیتی ہیں حکومت نے, انہوں نہیں کیا, کوئی پاور نہیں ڈیلیگیٹ کیا آرمی چیف کو, نہیں کیا. کمیٹی او کی پاور ڈیلیگیٹ ہی کیتی ہے, باقاعدہ کابینہ دی منظوری نہ بنی ہوئی ہے. SIFC والے میں SIFC کا ایک مینڈیٹ ہے, سرٹن چیزوں کے لیے دیا ہوا ہے, سرٹن چیزوں کے لیے دیا ہوا ہے. وہ باجوہ صاحب کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ کراچی کے جرنیلوں سے مل کر اور ان سے وہ کرے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان مسائل کو ملاقات کریں. اچھا سر میرا سمپل سا اتنا سا ایک پوائنٹ ہے, میرا اس میں پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اس میں حکومت کو
ایکٹیولی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. چاہے IMF کا مسئلہ ہو, وہ جا کے لوگوں سے مل رہے ہیں, اس طرح سے کھلا چھوڑنے کی بجائے وہ جو انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے, وہ جو اداروں پر اعتماد ختم ہوتا ہے, وہ ساری چیزوں کا یہ باعث بنتی ہیں چیزیں. اس کا بندوبست صرف حکومت کر سکتی ہے, کسی اور سے نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. چوئی صاحب نہیں میں تو صرف انہاں دا جڑا موڈ سی نا لڑائی والا, میں تو گھبرا گیا سی, اور کوئی گل نہیں سی. تسی کیا کہ ہے ماڑا جائے فواد چودھری نہ جا نہیں میں گھبرایا سی چودھری. نہیں مینوں یہ لگ رہا سی کیونکہ فواد چودھری دے بڑے, تھانوں پتہ ہی ہے نا, بڑے اچھے انہاں دے نال معاملات ہے کہ تے کسی ویلے بھی کوئی اثر ہو جاتا. ہاں سر, میں کس موضوع تے گل کرنی سی؟ میں چاہ رہا تھا کہ ہم ججز والے ایشو کے اوپر بات کریں, اور جو خط والا معاملہ ہے اس پہ بات کریں, جو آرمی چیف نے جواب دیا اس پہ بات کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان سب سے پہلے ہمیں ایک بریک لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے, اجازت ہے؟ بالکل لے دو ہیں. ہاں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی. ہاں, صحیح چوئی صاحب سے شروع کریں گے, اور دیکھتے ہیں کہ وہ ججوں والے معاملے سے شروع کرتے ہیں یا نہیں. نور اللہ صاحب اس تو بعد نہیں, ملک صاحب آئیں گے اس کے بعد. تو ایک چھوٹا سا آپ یہ نشست دیکھیں, اگلی نشست آ رہی. بیٹھک کی دوسری نشست میں خوش آمدید. جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا سید چوئی صاحب سے, وہیں سے سٹارٹ کریں گے. صحافی اثر جناب سعید چودھری صاحب. سید چوئی صاحب, یار سید چوئی صاحب وہ نا پچھلا جب تقریباً اختتام پہ تھے بیٹھے کے بلے سے میں, تو نور اللہ صاحب بڑے جذباتی ہو گئے تھے. تو یہاں کچھ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے کوشش کی بعد میں وقفے کے دوران کہ جناب نور اللہ صاحب مزید جذباتی ہو جائیں. پھر انہوں نے دانش کا مظاہرہ کیا, اور پھر نور اللہ صاحب کو تھوڑا سا فاصلے بھی کیا ہے, ورنہ نور اللہ صاحب وہ چک چاگے سی انہوں نے پیجو وہ والی بات. اچھا وہ سر وہ ختم والی بات کر رہے تھے, اور وہ جو نہیں, پہلے آپ بات کریں گے عدلیہ میں جو کوٹ پیکنگ ہوئی ہے. ہاں چیف صاحب نے تو چیف جسٹس نے کہا کوٹ پیکنگ کوئی نہیں, ان پیکنگ. ہاں, اگر کوٹ پیکنگ ہوتی تو پھر وہ لاہور کے 2 پھر آئے تھے نا. وہ یہاں کوٹ پیکنگ یہ ہے نا کہ انہوں نے تو جو اٹارنی جنرل صاحب اور وزیر ہمارے قانون ہیں, انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ لاہور کے 2 صاحبان جو ہیں, شجاعت علی خان صاحب اور علی باقر نجفی صاحب, وہ جو پرانی باتیں ہو گئی ہیں اس کو چھوڑ دیں. وہ 2 مرتبہ وہ نظر انداز ہو چکے ہوئے دونوں صاحبان. بہتر جج ہیں. کون سا نجفی صاحب؟ یار بس چھوڑ دینا. اچھا کیا بات ہے, کوئی کیس تو نہیں لگا تھوڑا سا؟ وہ فیصلہ ہو چکے. اچھا نہیں, نجوی صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ نجوی صاحب وہی جج ہیں نا جن کے بارے میں قاضی صاحب نے یہ کہا تھا جناب اس کے خلاف تو یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. یہ جو انہوں نے سٹے کر دیا تھا, وہ جو آروز تھے, آروز والا سٹے نہیں کر دیا تھا. 2 مرتبہ یہ چیف جسٹس کے لیے بھی کنسیڈر ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے, اور سپریم کورٹ کے لیے بھی کنسیڈر ہوئے تھے. دونوں مرتبہ یعنی 2 ایسے میٹنگ منٹس موجود ہیں جن میں دونوں صاحبان جو نظر انداز ہوئے. اور حکومت کی وقت پہ پھر کہ 2 دفعہ ریجیکٹڈ بندے نو تے لے کے جاننا, یہ بس وہی اسی کو کہتے ہیں کوٹ پیکنگ. کوئی اندر کھاتے انہوں نے کوئی یقین دہانی کروائی ہوگی یا کیا معاملہ ہوگا. اور باقی نجوی صاحب آپ کے تو ملے دار بھی ہیں, آپ تو اس وقت سے ان کو جانتے ہیں جب وہ وکیل ہوا کرتے تھے. تسی بھی جانتے ہیں وہ بلکہ ان کے والد صاحب کو بھی جانتے ہیں. نہیں وہ میں بات, ان کے والد صاحب تو بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, اسکالر آدمی. تو یہ جو ہے نا یہ والے احسن بون اور آدم طارق وغیرہ وہ ان کے شاگرد ہیں ان کے والد صاحب کے. اچھا, اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو, وہ ان کے وہ ٹیچر رہے ہوئے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے میں بھی. اور جو شجاعت علی خان صاحب ہیں وہ شاید زہاد احمد اور شہاد احمد کے بھانجے ہیں میں بھی, اس وجہ سے وہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہو. بہرحال یہ جو بھی ہوا ہے, اس کے بعد جو برادر جج ہیں, برادروں نے یوسف ہی ہو گئے ہوئے اب تو. یہ جو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہیں, آپ ہی کہہ سکتے ہیں. تو میرے تو کیسز پینڈنٹ نہیں, مینڈنگ نے میں تو کہہ بھی نہیں سکتا. انہوں نے کارپوریٹ کیسز سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ وہاں انہوں نے جو باتیں کی, میرا ذاتی اناد نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, لڑیں گے, لڑ کے جائیں گے. یہ کس بات پہ لڑنا ہے, کیا لڑائی کرنی ہے, کیا یہ 26 مئی ترمیم کو معطل کروانا چاہ رہے ہیں یا اس پہ عمل درآمد رکھوانا چاہ رہے ہیں,
یہ ہے نا, اگر وہ کہتے ہیں 26 مہینے ترمیم تک یہ کام روک دے, سسٹم جیم کر دے, وہ کہتے ہیں یہ سسٹم میں تو مجبر نہیں کر سکتا, جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہا. تو یہ پھر کس بات پہ یہ لڑائی کریں گے؟ وہ جی اناد نہیں, لیکن فائدہ تو ہے نا, اناد نہیں. اس 26 مہینے ترمیم کے ساتھ تو اناد ہو سکتا ہے نا. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی. کیونکہ ان کی وجہ سے یہ جو ہے اگر وہ 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو اس وقت یہ چیف جسٹس. اچھا میرا چوئی صاحب خیال ہے پیکنگ پروگرام وہ تھا جب انہوں نے 10 سال کے لیے پلاننگ کی تھی, کیسے لے کے گئے چوتھے نمبروں سے اٹھا کے. منیب اختر صاحب وہ کہاں سے لے کے آئے, پھر سپریم کورٹ میں پھر وہ 2 اور ججز ہیں جو شاہد وحید صاحب, محمد شاہد وحید کو کہاں سے لے کے آئے, محمد علی مظہر صاحب, ایسن وہ کیا ہے جو ان کے عزیز حسن رضا رضوی صاحب. پھر یعنی یہ انہوں نے 2031 تک کا پلان کیا ہوا تھا, وہ کوڈ پیکنگ تھی. یہ تو اب ان کو وہ انفولڈ کر رہے ہیں, جو انپیک کر رہے ہیں, انپیک کر رہے ہیں, انپیکنگ کر رہے ہیں. نور اللہ صاحب میرے دوست ہیں, انہوں نے یہ میرے خیال لفظ جو ہے انہوں نے یہ تانوں نہیں پتا چلیا یار وہ وقت ڈر گیا تھا. ٹھیک ٹھیک. سعید بھائی ایک درخواست ہے کہ آپ ان معاملات کو سمجھتے ہیں تو چند لفظوں میں ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کے لیے کوڈ پیکنگ جو اصطلاح ہے. اچھا ہاں, ذرا بیان. یہ ایسے ہوا تھا کہ جناب یہ نا امریکہ میں کوڈ پیکنگ کا جو ہے, یہ امریکہ میں اس وقت 1930 اور 40 کی دہائی کے دوران نا وہاں کی جو عدلیہ تھی نا وہ بڑی اتھری ہو گئی تھی. 9 جج ہیں وہاں, تو وہ 9 جج سامان جو بھی حکومت کا آتا تھا, کوئی قانون کوئی پالیسی, اس کو آئین سے متصادم ڈکلیئر کر کے نا اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے. وقتہ ڈالا ہوا تھا. وہاں بھی گروپ تھے, 4 اور 5 کا گروپ تھا. ایک صاحب جدھر چلے جاتے تھے ادھر, پھر انہوں نے کہا جی وہاں ریٹائرمنٹ کی عمر ہی کوئی نہیں ججوں کی, اور ججوں کو فارغ کرنے کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے. مس کنڈکٹ والا وہاں ان کا کوڈ آف کنڈکٹ کوئی نہیں, جو آگے آپ ویل چیئر پہ بھی آ رہے, میرا جسمانی طور پہ میں مفلوج ہوں, خیر ہے میرا دماغ کام کر رہا ہے نا, کر رہا ہے جی, میں نے بیٹھنا ہے. اس طرح کے بھی جج وہاں رہے ہوئے. تو وہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب کیا کریں. ان کا جب ایسا کرتے ہیں کہ نہیں, تعداد جو ہے نا 9 کی یہ بڑھا دیتے ہیں, وہ 5-7 اور اپنے بند. انہوں نے عدالتی اصلاحات کے نام سے نا, روز ویلٹ تھے میرے خیال, انہوں نے پھر ایک بل لایا, بل تیار کیا. پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ جناب یہ تو ہماری جو اجارہ داری نمبرداری ہے یہ ختم ہو رہی ہے. پھر اسی دوران ایک اور معاملہ ان کے سامنے گیا, تو انہوں نے پھر بالکل انصاف اور قانون کے مطابق نا وہ اس کا پھر فیصلہ کیا. تو پھر انہوں نے اس کو کہتے کوڈ پیکنگ پلان, کہ اپنی مرضی دے بندیاں نا ججاں نا کوٹ نو پڑھ دیو, یہ بے بس کر دیو انہوں نے. یہ تھا وہ. اور یہ بھی فرما دیجئے, میری طالب علمانہ رائے میں یہ ایک منفی سٹیپ ہوتا ہے. منفی اس سے جوڈیشری کی آزادی جو ہے وہ منظور ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھیں یہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو آپ بالکل بجا, اگر دیدہ دانستہ حکومت کو مفلوج کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے, جیسے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ جو مانگا بھی نہیں گیا, وہ سیٹیں پی ٹی اے کو دے دی جائیں, ایک خاص جماعت کو یا خاص حلقے کو اگر آپ دینے کے لیے, ریلیف دینے کے لیے, ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دینے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری انصاف فرمائیں گے, پھر اس کے رد میں یا رد عمل کے طور پہ جو دوسری طرف سے ہوگا پھر وہ اسی طرح کا, یعنی اس کا جو ذمہ دار وہاں بھی امریکہ میں بھی امریکی سپریم کورٹ تھی, یہاں بھی یہ ججز ہیں. گو ٹو سی یو والے, آپ نے میرا نوٹ پڑھا ہے, 6 خط جناب, 6 ججوں کے خط کے, وہ 1 سال پرانا واقعہ جو ہے, اس وقت تو جو ISI کی وہ تھی, اس نیا تازہ ترین واقعہ تو ہوا ہی کوئی نہیں تھا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں, وہ 2023 میں ہی پتہ نہیں کا وہ معاملہ تھا یا کب کا معاملہ تھا. وہ جب ٹیریان والا کیس ہے تب ان کو یاد ہے کہ وہ خط لکھنا ہے. ان میں 2 جج ایسے تھے جن کا کسی طریقے سے کسی انداز میں ISI کے ساتھ رابطہ شابطہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوا ہی نہیں. جب قاضی صاحب نے بلا کے پوچھا تیرنا کیا ہوا, میں نے سنا تھا, یعنی جج خط لکھ رہے ہیں اور سنا تھا. میرے ایک عزیز نے مجھے بتایا کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں. ایک بلوچستان کے جج ہیں, وہ اب خطو خطی سے جو ذرا پیچھے ہٹ گئے ہیں, جو تازہ ترین خط کو تو اس میں نہیں, ان کے پاس بھی کوئی اس کا جواب نہیں تھا.
اور جو ہمارے سردار طارق مسعود صاحب کے بھتیجے ہیں ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا اعجاز اسحاق کے پاس. ان کے ساتھ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہوا تھا. بس دیکھو اگر عدلیہ کی طرف سے اس طرح کا رویہ سامنے آئے گا تو دوسری طرف سے بھی پھر ظاہر ہے. اور ایک پہلو اور لمبا ہو گیا. صحیح صاحب سے اسی پہ وہ بہتر ختم کر دیں گے. جب کوٹ پیکنگ کی جاتی ہے تو پھر ان پیکنگ کرنا بھی ناگزیر ہوتا ہے. جی یہ اس وقت ان پیکنگ ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کا بھلا کرے. بالکل صحیح آپ نے جو فرمایا. انہوں نے حجاز صاحب نے اس بیچارے کی باری نہیں آئی. ہاں عمران صاحب یہ جو ابھی عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ پیچھے جانا پڑے گا. جب فیض حمید صاحب ملاقاتیں کیا کرتے تھے, جب ایک پلان بن رہا تھا اور چن چن کے ہیرے تلاش کیے جا رہے تھے اور لائے جا رہے تھے, اور پھر ظاہر ہے جن کو لایا جا رہا تھا ان کو پلان بھی تو دیا جا رہا تھا. ان میں سے کچھ تو چلے گئے, لیکن جو آج بیٹھے ہیں کیا آج بھی اس پلان کے مطابق چل رہے ہیں؟ انہوں نے پورے سسٹم کو جام کرنے کے لیے جو ہے ہر کوشش کر دی ہے, چاہے وہ اسلام آباد سے خط آ رہا ہو ہائی کورٹ سے, یا کہ پھر سپریم کورٹ سے بیٹھ کے خطوط لکھے جا رہے ہوں, یا کہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کر کے کچھ وضاحتیں دی جا رہی ہیں. تو اب جب یہ سارا کچھ چل رہا ہے تو ظاہر ہے اسے کسی نہ کسی طرح سے تو ختم کرنا ہی ہے نا. ابھی جو کچھ کیا گیا کیا وہ کانسٹیٹیوشنل کیا گیا ہے یا غیر آئینی طور پہ کیا گیا ہے؟ پارلیمان کے پاس اختیار ہے, وہ آئین سازی کر سکتی ہے, اور پارلیمان کے اختیار کو چیلنج کون کر رہا ہے؟ ترمیم لا سکتی نا. ہاں آئین سازی ہو جی, وہ ترمیم 2/3 میجورٹی کے تحت کی گئی. لیکن وہیں سے سپریم کورٹ کے اندر سے ایک خاص جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پارلیمان کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر پارلیمان کے چیلنج کو اس طرح سے کھلے عام چیلنج کیا جا رہا ہے اختیار کو, تو پھر پارلیمان کو جو ان کے پاس مزید اختیار ہے وہ ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں, اس طرف چلے جائیں. لیکن وہ پتہ نہیں کر دینے خوف ہے نا, وہ نور اللہ صاحب کی بات آ جائے گی کہ ڈر جاتے ہیں, دوسری طرف دیکھتے رہتے ہیں, اور دوسری طرف والے کہتے ہیں کچھ تسی بھی کر لو. انہوں نے جو محسن کیانی کو جواب دیا ہے اعجاز صادق صاحب نے رولنگ دے کے, تو سر اس سے ہاں وہ کلیپس کر کے ہے سارا کچھ سسٹم, تو انہوں نے کچھ کلیپس نہیں کر کے جج صاحب کو جا کے ادھر پتہ نہیں کولیپس کیتا کہ نہیں کیتا. لیکن وہ کیانی صاحب تو ڈٹے کھڑے ہیں سر. اس دن جس دن وہ ڈوگر صاحب کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے ادھر تو نہیں گئے, وہ تو چلے گئے سپریم کورٹ, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بتا دیا, اناؤنس کر دیا کہ جناب علی یہ ججز یونین ہے, اور ججز یونین کی کیا اجازت دی جا سکتی ہے؟ جب نہیں دی جا سکتی تو کمزوری کہاں پہ دکھائی جا رہی ہے؟ کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ پارلیمنٹ سے کمزوری دکھائی جا رہی ہے. پارلیمان اس کو ٹیک اپ کرے. مرزا صاحب یو ایس گئے تھے تو وہاں اعلان فرمایا ہاں, چار میرے یہ بندے ہیں, 3 ہم اوپر بیٹھے, وہ بتائیں. اور عمران خان نے خود کہا تھا 10 جج ہمارے ہیں, 6 اسلام آباد والے, ایک وہ خط لکھنے والا وہ سرگودے والا, اور باقی سپریم کورٹ والے. تو سر بات اب چھپی کچھ نہیں ہے. اب میرا خیال ہے کہ کھلی جنگ ہے, اور جب جنگ کھلی ہو تو پھر بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہیے, لیکن کمزوری وہیں سے آ رہی ہے. نور اللہ صاحب والی ہاں بالکل سر 100% درست. نور اللہ صاحب وہیں سے کر رہے ہیں. نہیں بولنا. ہاں عدل کیا پیک اپ سوال نہیں, پیک اپ نہیں, میں سوال کرنا چاہوں جو دوست بھی جواب دینا چاہے. میں جاننا چاہوں گا کہ دوستوں کی اطلاع اور خبر کے مطابق فیض حمید صاحب والا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ عمران صاحب میرے علم میں کچھ نہیں. اچھا نہیں ہے, وہ 22 گواہوں کی لسٹ تھی, اس میں 3 ہفتے پہلے 2 گواہ ہوئے تھے, باقی جو ہے وہ رکا پڑا تھا کام. تو اب یہ میرا خیال ہے کہ جو وہ ان پیکنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد شاید یہ کام میں تھوڑی سی تیزی آئے اور بھی معاملات آگے بڑھیں گے. یہ جو وہ الگ الگ یہ کیس نہیں ہے, وہ ادھر چل رہا ہے, یہ تو کوئی اور لوگ نہیں کر رہے یار. وہ الٹیمیٹلی ہائی کورٹ ہی آئے گا 199 کے تحت. ہائی کورٹ تو تب آئے گا نا جب وہاں سے ڈیسیژن ہوگا. وہ جو ہائی کورٹ میں وہ گواہ جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں. سر میں گزارش ہے یہ کہ جدے تسی توا لا رہے ہو تو پھر بڑا بھونڈا جہا, اگر تسی طالب علمانہ گل کر رہے ہو تو پھر اس سوال کا جواب دیتا جا سکتا. اور میرا خیال ہے کہ تسی بھونڈا جہا توا لا رہے ہو. ہاں جی نہیں کافی ہے سر. سمپل جی گل ہے کہ جڑے وہ فیض حمید مارشلہ تے لگا نہیں نہ ہویا
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਫਾਰਿਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ 199 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ है सर, तसल्ली होगी, कुछ और करा? सर 190 मिलियन पाउंड वाला 1 महीना महफूज रहा। हाँ, उसके बाद उस पर भी अच्छा मलिक रियाज साहब का भी मेरे ख्याल अभी कुछ नहीं बना, वो भी डिले हुआ है ना? पता नहीं होता, हाँ, मुझे उस पता पर भी नहीं। अभी कोई नहीं कह रहे थे कि अच्छा जी, खत खान साहब ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ कि नहीं देना चाहिए? नहीं, उन्होंने कौन सा जवाब देने के लिए लोगों को बुलाया था? वो तो आप ऐसे समझें कि वो लोग सामने आ गए और उन्होंने सवाल कर दिया। और मेरे ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ दिंदे। हाँ, ये भी है। जवाब ये देता है, उनकी- मैसेज कन्वे किया गया। नहीं, ये उनकी सवाबदीद थी, लेकिन जो हमें भी आदतें पड़ी हुई हैं ना, हमारे सहाफ़ी भी तो जाके सियासी सवाल पूछते हैं ना आर्मी चीफ से। हमारी अपनी भी तो ट्रेनिंग वैसी ही है ना। तो उन्होंने जो जवाब दिया है, मुझे उसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई गलत बात कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं नहीं, बात तो काबिल मुझे मिला भी नहीं और मैं पढ़ूंगा भी नहीं, यही कहा है। जवाब में कोई काबिल इतराज बात नहीं है, जवाब के ऊपर नहीं जी, मैं तो सीधी बात करूंगा, एक सरकारी अफसर वाली सही बात की है उन्होंने कि मैं अपने वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। हाँ जी, कोई अल्लाह करे इस पर अमलन भी इसी तरह ही बातें होती हों, वाकई ऐसा होता हो। बातों की हद तक उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। हाँ, एक साहब ने ये कह दिया कि वज़ीर आज़म मेरे बॉस हैं। हाँ, ये कोई 8-9 साल पुरानी बात है। तो हम जैसे दोस्त खुश हो गए, अच्छा मान लिया हो। ये कहा। फिर एक दफ़ा कहा गया कि हम मुदाखलत करते रहे हैं, लेकिन अब हमने तो फरवरी 21 में फैसला कर दिया था, और फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। हम फिर खुश हो गए। वो जो इत्तेफाक से पिछले जो गुजरी है हमारी बैठक से अब तक, बीच में 13 फरवरी भी आया, वो फैज साहब की पैदाइश का दिन है। फैज अहमद फैज साहब। हम सादा ही ऐसे थे कि यूं ही पजीर आई, जिस बार खजा आई सब्जे के बाहर आई। सर जो बॉसेस जो होते हैं ना, वो इसी तरह कह देते हैं। मेरे भी एक बॉस हैं जो इनके भी दोस्त हैं, वो कहते हैं नूरुल्लाह मेरा बॉस है, लेकिन बॉस तो वही है ना। तो मैं 10 दिन की गल कर रही हूँ, अगर आप मुनासिब समझें। सर ये सैयद सरमद अली साहब की बात कर रहे हैं, सेनेटर सैयद सरमद अली साहब, तो वो ठीक है ना, वो है तो वही कहते हैं ये मेरा बॉस है। बॉस तो वही है। सर एक वज़ीर आज़म ने कहा था कि आर्मी चीफ मेरा बॉस है। ओ जमाली साहब ने कहा। हाँ, अच्छा, सर थे तो आर्मी सदर तो बासी होता है, हेड ऑफ द स्टेट। सर नहीं, इन्होंने सदर सदर कौन सा वो कानून के ऊपर, आइन के ऊपर चल के बना था? सर रेफरेंडम हो जाए तो फिर चीफ जो क्या था, वो क्या पोलिंग था? एजेंट इमरान खान और ताहिरुल कादरी था, और तारक अजीज था, और मुबारक हो। आप मानते हैं कि ये रेफरेंडम आईनी नहीं होते सर, हैं? ये मजाक था, ये मजाक होता है। मजाक भी घिनौना। घिनौना डार्क कॉमेडी है। ये ब्लैक कॉमेडी है। अपने ही लोगों को फतेह करते हैं और फिर फतह करने के बाद उन्हीं के साथ कॉमेडी करते हैं। ये इस तरह को सदर मैं जी परवेज मुशर्रफ को सदर भी नहीं मानता। अच्छा, मैं जो बात करना चाहता सर, था, मैंने भी एक जर्नैल देखा है, अच्छा, जिसने किसी को कहा कि ये मेरा बॉस है और जो ये कहेंगे मैं वो करूँगा, और मैंने 2 साल देखा, जो कहा वो हुआ, वो उस शख्स ने एग्जीक्यूट किया और बलूचिस्तान में अमन आने लगा था। किदी गल कर रहे हैं? ये जनरल नासिर जंजुआ की बात कर रहा हूँ। हाँ। अब्दुल मालिक वजीर आला था। हाँ, बिल्कुल 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 सर। वो तो हमारे अब ये जो एडवाइजर भी रहे, ये जो बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा जर्नैल घट ही होंगे हो। आर्मी चीफ की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा काकड़ का जो आप तो निशात हैं, खबरें भी आई थी, शामी साहब ने प्रोग्राम में ये बता चुके हुए हैं, फिजुल नियाजी का बेटा गिरफ्तार हो गया। तो फिर ये सजाद मीर साहब फिजुल नियाजी ने मुलाकात की कोशिश की, तो उनका जनाब मैं साफियों से मिलता नहीं, मैं तो डरता हूँ। इसी तरह देख लीजिएगा जो ये हुआ है 2 दिन पहले, जो उन्होंने आसमा शराजी ने मेरा ख्याल सवाल किया था, फिर मुजम्मल सोहरवर्दी ने काउंटर जो है वो क्वेश्चन किया था, उनका जो खत मिला उनका नहीं मिला। फिर मुजम्मल सोहरवर्दी ने शायद कहा कि जनाब अगर मिला तो फिर क्या करेंगे, उनका जनाब मैं पढ़ूंगा इन्हें मैं भेज दूंगा। ये देख लीजिएगा ये जो तकरीब थी उसमें देख लीजिएगा रूट ये बनता था साफियों के साथ, यानी कि साफियों से कुर्बत इस हद तक करीब हो जाना कि वो सवाल करने की पोजीशन में आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि थोड़ी डी बना के आए हों, ये भी देख लीजिएगा।
वो चाहते हो कि उनसे ये सवाल किया जाए। अच्छा, ये भी जरा वहाँ मंजरनामा चेक करवाएं। ये थे ਹੁਣ या तो वो मंजरनामा चेक करवाएं ना, मंजरनामा चेक करवाएं ना, वो देखे ना उसमें वहाँ ये पे ऐसे है। कोई रास्ते में खड़ा हो, ये हो नहीं सकता। ये होता है, ऐसे होता है कि जनाब रास्ते में खड़ा। चीफ ने गुजरना होता है तो वजीर दिफा जो है इशारे पर रोक दिया जाता है। ये आप वज़ीर दिफा की बात करते हैं। थैंक यू सर, आप मेरी बात। प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाने के लिए जा रहे थे, हाँ, सड़क पे उनकी गाड़ी जो है वो शोल्डर पे कर दी गई और रोक के रखी गई। उनका क्या हुआ? ये आर्मी चीफ गुजर रहे हैं। मैं 5 जून 2013 की बात कर रहा था। अभी उन्होंने ये असल में अब मैं समझ गया सर, आपकी दानिश को सलाम है दोनों साहबान की। यही मामला था असल में, वो शटअप काल जो पीछे बात है, 90% मामला तय हो गए थे, 99% मामला तय हो गए थे। और ये DGISPR जराए से तरदीद कर रहा है, यानी जो उसको कवर करते हैं रिपोर्टर, बीट रिपोर्टर, वो तरदीद कर रहे हैं जनाब कोई खत नहीं मिला, कोई मान नहीं रहा। फिर जरूरी था कि या तो DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये चलते चलते एक फिक्रे में पूरी कहानी लपेट देते। और दूसरी तरफ वो जो साहब हैं जो खत लिखते हैं, वो क्या है, खत लिखेंगे जरूर, मतलब कुछ ना हो करते, मतलब कुछ ना इस टाइप। मुझे वैसे कुछ और याद आ रहा था कि लिखे जो खत तुझे हजारों रंग के पुरसे हो गए। अच्छा, तेरी याद में दूसरी बात ये है, अब जो आखिरी तीसरा खत उन्होंने एक तो 5 में से 6 में से निकात उन्होंने 5 कर दिए। उसका आगाज होता है कि ना मैंने रात अपने विलाग में भी ये बात की है, उन्होंने कहा ना मैंने जो ना मैं आपसे कोई रायत नहीं मांग रहा, ना अपने लिए ना अपनी जमात के लिए, लेकिन मैं ये साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे पार्टी की बहुत बड़ी पार्टी का मैं चेयरमैन होने के नाते ये कहता हूँ, जो खलीज बढ़ रही है फौज, इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ। वो आपने देखा होगा कि बैसाखी के सारे ना कुछ लोग पहलवान टाइप होते हैं, वैसे वो होते हैं, वो आगाज यहाँ के भाई साहब मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं राज मिस्त्री का काम किया करता था, मेरा लेंटर ऊपर से गिर गया मेरे ऊपर, मेरी चोट लग गई, मैं मजूर हो गया, टूट गया। हाँ ठीक है ना, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। और फिर वो कहता है सदका खैरात ज़कात फितराना जो भी देंगे कबूल। या वो बैसाखी के सारे फिर होते, या फिर उसने एक छोटा सा ना बच्चा व्हील चेयर पे होता है, बच्चा मासूम सा बच्चा या बच्ची उसके साथ वो होते हैं, वो फिर तईद कर रहे होते हैं। ये उस तरह का खाता है भाई, ये छोटा सा बच्चा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर मैं आपसे जी प्लीज तालिबाना सवाल ही कर रहा हूँ, नहीं आप रखें अपने पास, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये बच्चा जो रेडी पे रखा हुआ है, ये शुएब शाहीन है कि फवाद चौधरी? अच्छा, वैसे ना दोनों ही एक दूसरे को ये कह रहे हैं, ये दोनों कि जनाब ये जिन्सू का बंदा है, वो टाउट उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है। और कौन इनके बारे में फवाद चौधरी साहब, दोनों ठीक है, फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त है। अब फवाद चौधरी साहब के बारे में ये भी है कि जनाब वो मीटिंग से निकलते थे और 5 मिनट बाद वहाँ से फ़ोन आ जाता था बाजवा साहब का, यार ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है अंदर जो कैबिनेट मीटिंग में जो भी मामलात होते थे, या इनके जो किचन कैबिनेट की जो मीटिंग होती थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो पता करते कौन निकला, पता चलता है फलां निकल गया, 3-4 बंदों पे शक होता रहता था हमेशा। ये आपको पता ही है सर, प्लीज सर। अच्छा, मौजू क्या था? खत। अच्छा देखिए, जवाब मैं ना इसको किसी एक और एंगल से देखता हूँ। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो पैदावार हैं मीडिया की, मीडिया हाइप की और मीडिया मैनूवरिंग की, और उन्होंने कामयाबी से एक स्ट्रेटजी चलाई है कि नेगेटिव या पॉजिटिव मीडिया का आई बॉल सिर्फ उन्हीं पे रहे। गिमिक्स की बात भी की यार ने वैसे। हाँ, उन्होंने कहा ये ड्रामा है। अब आप देखिए, इस मुल्क के अंदर 60 ममालिक की एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम अमन एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। उसमें 3 जो हैं वीटो पार्ट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, 3 जिसके अंदर रशिया है, चाइना है और अमेरिका है, और इनके बड़े बड़े डेलीगेशंस आते हैं, यानी रिसर्च पेपर पढ़ने वाले स्कॉलर्स भी आते हैं जो पाकिस्तान की मैरीन जीडीपी के ऊपर रिसर्च पेपर डिलीवर करते हैं, और उनके
جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف جو ان کی فورسز بنی ہوئی ہیں وہ ان کے اہلکار بھی آتے ہیں, سربراہ سمیت آتے ہیں وہاں پہ, اور ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں, پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے, ڈائیلاگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے میڈیا کا کوئی ایک پروگرام دکھا دے مجھے ایکسکلوسیو اس پہ ہوا ہو. ٹھیک ہے, ہمارے میڈیا نے اس کے ایشوز پہ بات نہیں کرتے. اب یہ اتنا بڑا ایشو ہے. اچھا, ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا کے اندر جناب 20 ممالک کے وزرائے دفاع اور جناب ان کے مشیران دفاع کی ملاقات ہوئی ہے. ہم وہ 60 ڈسکس نہیں ہو رہا, نہ سوشل میڈیا پہ نہ مین سٹریم میڈیا پہ. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا اس دن, جس دن ریکویسٹ آئی کہ یار یہ ہم امن ایکسرسائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے سر, آخری 5 منٹ رکھے گئے پہ اس پہ بھی بات کر لیں گے, اور وہ 5 منٹ بھی نہیں بچے پروگرام کے اندر. عمران خان اتنا ڈسکس ہو رہا تھا. یعنی 6 بجے دیکھو بات یہ ہے سر, میں گزارش سن کہ یہاں پہ ٹریننگ جی گل کی تھی نا خان صاحب نے, یہاں پر ہوتا یہ تھا کہ دفاعی تجزیہ نگار آتے تھے اور سیاست پہ بات کیا کرتے تھے. جی 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 اتنے دفاعی تجزیہ نگار بھی دفاع ہوتے نہیں بول رہے, ٹریننگ ہی کوئی. اور اب عمران صفقت ایک یہی کی گئی. ہاں نہیں ہماری اسٹریٹ کرائم پہ بات ہو رہی تھی, اور دفاعی تجزیہ کار سب تجزیہ فرما رہے تھے. مجھ گستاخوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, اسٹریٹ کرائم کا اس سے کیا تعلق ہے. ہاں میں نے انہوں نے آخیا کہ پھر تو رہن دے. دیٹ واز 2010. اوکے ٹھیک. اچھا, میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ میڈیا کا آئی بال اپنی طرف فوکس رکھتے ہیں, بھلے انہیں باندر کی طرح لگاتے ہوئے سارے اثاثے کیوں نہ ڈسپلے کرنے پڑ جائیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ ذرا ان کا اسکرین پلے دیکھیں, پتہ نہیں ہے کٹنا ہے کہ رکھنا ہے. کاٹی دیو میرا خیال. خیال کی پرواز دیکھیں, آپ خیال کی پرواز دیکھیں پھر رہ نہیں تو نہ کٹنا. اچھا, میں عرض کر رہا تھا کہ اپنا نیازی صاحب نے اس کو کامیابی کے ساتھ مینوور کیا ہے. یعنی آپ اچیومنٹ دیکھیں حکومت کی, یا ڈیفالٹ سے تو بچایا ہے نا, ٹھیک ہے نا, اب ڈیفالٹ کے کنارے سے واپس لے آئے جب سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, 22 سے 12% پہ شرح سود آئی ہے. ہاں. اچھا, آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 42% سے آپ 4% تک لے کے آئے ہیں. بجٹ میں آنا ہی کارنامہ تھا جی, اور سنگل ڈیجٹ میں آنا کچھ آگے آپ اسے 3.5-4% پہ لے آئے. یہ تمام اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کا میڈیا ریجیکٹ کری جا رہا. میں عرض یہ کر رہا ہوں, آتا پائی ہے نا, اس کی وجہ آپ نے پروجیکٹ عمران خان کے اندر ٹرین یافتہ جو افرادی قوت تھی اب وہ فیصلہ سازی کی قوت پہ آئی ہے. میں آپ کو بات کروں, میں ایک پروگرام ڈسکس کر رہا تھا جی, آج کی ڈسکس ہونا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے 3 ٹاپکس کیے جو پروگرام کا سکرپٹ لکھتے ہیں, اور تینوں کے تینوں ان کی ذات والا بابرکات نیازی صاحب کی اس کے گرد گھوم رہے تھے. میں نے کہا یار یہ اپنا ایک بڑا ایونٹ تھا, میں نے کہا یار اس میں بھی تھوڑا سا عمران خان نیازی صاحب ڈال لیں تو یہ بھی ڈسکس ہو جائے گا, ورنہ تو اس کے علاوہ تو کوئی ڈسکس نہیں ہوتا. کیا آپ اس کو میڈیا پیکنگ کہنا پسند فرمائیں گے کہ میڈیا پیکنگ کی گئی ہے؟ یہ میڈیا بلڈوزنگ ہے, پیکنگ سے بھی آگے کا معاملہ ہے. اور ہر فیصلہ سازی کے مرحلے کے اوپر سکرپٹ رائٹر سے لے کے پروڈیوسر تک اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ عمران خان کے علاوہ کوئی چیز ڈسکس ہو سکتی ہے. آپ اس کے ساتھ سر پھوڑ دیں, وہ کہے گا اچھا آپ تو پی ایم ایل این کے ہیں نا. وہ بھائی میڈیا کی بات ہو رہی ہے, میڈیا میں بیلنس کرنے کی بات ہوتی ہے. ایک پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہیں, تینوں آپ نے عمران خان نیازی کی ذات کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. یار آپ ایک سیگمنٹ اس کے اوپر رکھ لیں, 2 رکھ لیں, ایک تیسرا سیگمنٹ تو کسی کو دے نا. اچھا, اگر آپ تیسرا سیگمنٹ رکھوا بھی دیتے ہیں تو وہ اینکر ماشاءاللہ اس طرح ٹیون ہوئی ہے کہ وہ پہلے 2 سیگمنٹ اتنے بڑے کر دیتی ہے کہ تیسرے سیگمنٹ کی گنجائش نہیں بچتی, پروگرام وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد کار ہیں وہ بھی یہ حرکت کر رہے ہیں. لیٹر لکھنے والا لایا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے, امپوز کیا گیا ہے. کہ اسکرین پہ آنے سے پہلے انہوں نے صحافت کی ہی نہیں. پہلے میں آپ کو, صحافت تو خیر انہوں نے کبھی بھی نہیں کی, مطلب کوارڈینیشن گیسٹ پہنچ گیا ہے دفتر اور اسٹوڈیو میں بیٹھ گیا, یہ صحافت تو نہیں ہے نا.
सीधी सी बात है। पिछले दिनों एक आला अस्करी अहलकार जो थे वो लाहौर तशरीफ़ लाए हुए थे, और हमारे ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान की पैदावार जर्नलिस्ट हैं, ये उछल के उनके से सवाल कर रहे थे। आप भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने फिर आखिर में सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा था, फिर उसके बाद महफिल ही उजड़ गई। मैंने उन्हें कहा कि ये जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, मैंने इन लोगों की टांगें कांपती हुई देखी हैं। एक कर्नल का फोन आता था, ठीक है, मैंने कहा मैंने इनके प्रोग्राम चलते हुए ऑफ एयर होते हुए देखे हैं, क्योंकि ये डेविएट हो रहे थे किसी मौजू से। यानी हुण भी ऑफ एयर हुंदे ने, काशिफ अब्बासी दा होया नहीं, काशिफ अब्बासी साहब छुट्टी ते गए। मैंने कहा कि हजूर नहीं, छुट्टी तो नहीं ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। नहीं, छुट्टी तो नहीं कि सालाना छुट्टियों के ऊपर हामिद मीर साहब जाएं तो सोशल मीडिया जो है ना वो फैला दे कि हामिद मीर को ऑफर कर दिया गया है, हुण पुरानी वारदात हो गई है मेरी। सर वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खबर दे रहा चलो। कि वो ऑफ एयर होए। अच्छा, मैंने कहा कि क्या आपने वो आपके पास कर्नल रिटायर हो गए वो वाले, कि अब आपकी बैशिंग हो रही होती है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है, या उस वक्त कोई काम गलत हो रहा था या अब हो रहा है, ठीक है। वही जो 2 करनैल जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया संभाला हुआ था, उनको वापस ले आए, वो बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे थे। तो खैर उसका जवाब जो भी उन्होंने दिया वो हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे। सर बुनियादी तौर पे एग्जैक्टली इस वक्त ये करने की ज़रूरत थी नहीं, जिस तरह आपने, आखिरी फिक्रा कहने लगा हूँ और इस पर मैं जनाब की तवज्जो चाहता हूँ, जनाब की, जिस तरह आपने अदलिया को अनपैक किया है, आप मीडिया अनपैक करेंगे तो ये मुल्क जो है वो सुकून हासिल कर पाएगा। कैसे करेंगे? हाँ, ये जो मैं 2 करनैल वापस ले आओ। और नहीं अच्छा सर, नहीं वो तो 2 करनैल फिर वापस वो ले आओ। नहीं, वो अच्छा उसको जवाब पहले भी हम आप कर उसको पहले हम क्रिटिसाइज करते हैं कि वो करनैल ये काम कर रहे थे तो अब क्यों होने चाहिए। हाँ। अच्छा उसका जो भी तरीका है अनपैकिंग वाला एक अलग बात है। ख़त की जहाँ आप बात कर रहे थे ना, जो आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है या जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक है, और मतलब उनकी उम्मीदों पे तो पानी फेर दिया ना। और ये ख़त भी खुला इसी वजह से लिखा जा रहा था कि उन्हें पता था कि वो कोई रिसीव करने वाला, कोई जवाब देने वाला नहीं है, इसलिए खुले ख़त लिखे गए। अच्छा, और ख़ास तौर पे दूसरे पर आकर, तो पहले तो उन्होंने तासुर यही दिया शुरू में कि ख़त हमने भेजा है, दूसरे ख़त पर आकर उन्होंने ज़रा ओपन कर दिया कि खुला ख़त लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसी दौरान सुपरिटेंडेंट जेल का एक बयान आया कि कोई ख़त जा ही नहीं सकता, मेरी इजाज़त के बगैर, मुझसे दिखाए बगैर मैं स्टैम्प करूंगा, देखूंगा, पढ़ूंगा, वेट करूंगा, सेंसर करूंगा, सारा कुछ करूंगा। तो उधर से चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया कि मुझे ख़त मिल गया है और उसके साथ सब्सटेंशियल चीज़ें हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है। यूएसबी व्हाटएवर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ़ोन के ज़रिए भेजा जाए, कोई ऐसी चीज़ गई है, मेरा ख्याल वकालतनामे में तो साइन होते हैं ना, जो भी होता है, जैसे भी होता है ना। हाँ, क्यों चोई साहब? एक तो वहाँ से, कोर्ट में तो वकला के जरिए जा सकते हैं ना। हाँ। एक तो उसमें 2 चीज़ें हो रही है ना। एक तो क्या इमरान खान साहब की कहीं कोई सहूलतकारी अभी भी हो रही है, जैसे ये जिस इंटरव्यू में जिसमें वो ये बता रहे हैं कि 557 दिन हो गए उस बेचारे ने घर का खाना नहीं खाया। तो जिससे आफ्ताब इकबाल साहब को वो इससे बड़ी ट्रोलिंग कोई नहीं, सॉरी, हाँ। इससे बड़ी ट्रोलिंग कोई नहीं हो सकती आपके दोस्त इमरान रियाज की, कि उसको आफ्ताब इकबाल कहे कि मैंने 6 तितर पौन के खाए। अच्छा गीला, एक उसमें से गीला तीतर था, तो वो उन्होंने बताया कि वो 6 तीतर तो मैंने भेजे थे, तो वो तीतर जो घर से गए थे पक के वो घर में नहीं। और दूसरा वो बता रहे थे कि मैं फ़ोन पर उन्हें ऐसे मैसेजेस भेजता था, ये जवाब आते थे। तो जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब फ़ोन पर मैसेजेस के जवाबात भी दे रहे थे उस इंटरव्यू के मुताबिक। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अभी भी ये जो आई बॉल्स मिल रहे हैं उन्हें, जो वो मीडिया की एक्सेस है, वो एक जलसा आम जो करते हैं, एक मरतबा सिर्फ हुआ है जिस दिन सज़ा सुनाई गई, उस दिन जो नॉर्मल रूटीन के साफ़ी थे वो भी गए थे, जिसमें आप भी थे, रज़ी साहब भी थे। जब सवालात उनसे किसी ने पूछ लिए तो उस कवरेज का अंदाज ही मुख्तलिफ हो गया, फिर उनका खिताब, उनकी तकरीर, उनके एड्रेस नहीं आ रहे। तो अब पता नहीं क्यों उन्हें अकेला एक मौका मुहैया किया जाता है कि उनके पसंदीदा लोग होते हैं, ये है बात, जो उनके पसंद के लोग हैं, सवाल पूछने वाले, जवाब लेने वाले और लोगों तक कम्युनिकेट करने वाले। वो इमरान खान साहब की मर्जी के लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? सिर्फ वही क्यों जा रहे हैं? अच्छा, आपने साफ़ी बुलाने हैं, उनके भी बुला लें, और जो रूटीन के साफ़ी हैं उनको भी बुला लें, उनसे कोई सवाल तो पूछे। उन्हें कौन मौका दे रहा है कि वो 1 साइडेड खिताब फरमा रहे हैं और वही कम्युनिकेट हुए जा रहा है? फिर हम कहते हैं मीडिया पे आई बॉल। भाई मीडिया के पास तो जो आएगा बयान वो, अच्छा उस दिन भी तो मीडिया के पास आया था जिस दिन आपने सवाल पूछे, फिर मीडिया ने क्या किया? आई बॉल्स उन्हें मिले लेकिन वो उल्टे पड़ गए उनको जब आपका सवाल आ गया। ये मसला है, उसको कौन मैनेज कर रहा है, हुकूमती साइड पे कौन है,
کون سویا ہوا ہے, کون جاگ رہا ہے, کس نے کرنا ہے, یا حکومت نے اس کو بھی چھوڑا ہوا ہے کہ جو مرضی کوئی کر رہا ہو تو کرتا رہے. ادھر سے بھی تو کسی کو آنرشپ لینی پڑے گی نا. اچھا, اور وہ ایس سی او جب وہ ہو رہی تھی, جب ان پہ پابندی لگی 1 ماہ کی یا 20 دن کی, جتنے دن یہ ان کو ذرا روکا گیا اس خطاب کرنے سے, کتنا سکون سا ہوا تھا. وہ آئی بالز کہاں گئی تھی میڈیا میں, میڈیا میں سے آؤٹ ہونے شروع ہو گئے تھے خان صاحب. اچھا, کیا ایک قیدی کو سزا ہونے کے بعد, ایک مجرم ڈکلیئر ہونے کے بعد, وہ اسی طرح کہ وہ اپنی مرضی سے بیان دیتا ہے کہ فلاں فلاں کو میں نے بلایا وہ آ جائیں, اور وہاں ایک جلسہ ہو رہا ہے کہ گنڈا پور کو بلایا, اس کو طلب کر لیا, وہ پہنچ گیا. یار کوئی, اچھا پھر سب کے لیے کیا سب کے لیے اسی طرح سے ہے جیل مینول کہ وہ ہر قیدی جو ہے, ہر مجرم جیل میں بیٹھا ہوا اناؤنس کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں 15 بندوں کو بلایا ہے, وہ آ کر مجھ سے مل لیں؟ کیا اس طرح سے ممکن ہے؟ اختر من اللہ صاحب کے بقول وہ عام آدمی نہیں ہے یار. پھر وہ گزر گئے نا زمانے, وہ تب تو گڈ ٹو سی یو بھی ہو رہا تھا. تو اب پھر تبدیلی کیا آئی ہے اگر اطہر من اللہ صاحب کا وہ والا بیان ہی آج بھی ویلڈ ہے؟ تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم نے ان مسائل سے نکلنا ہے. یہ ہماری زندگی کے مسائل نہیں ہیں, ہماری معیشت اور ساری چیزیں جس پر حکومت نے کام بھی کیا ہے, وہ جو کام ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت نے کام کیا ہے. دیگر کانفرنسز ہے, ابھی یہ جو ترکی کے صدر آئے ہوئے ہیں, بڑا اہم دور ہے. یہ خطے میں ہونے والی تبدیلیاں جو تھی, خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے ہم دیکھیں جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ صرف یہ 2 ملکوں کا دورہ نہیں تھا, اس کے پیچھے پورا بلاک ہوگا جو ہمیں نظر آئے گا آنے والے وقت میں. یہ صرف یہ 2 ملکوں کا دورہ نہیں تھا. اور جس طرح سے پاکستان نے انہیں پروٹوکول دیا ہے, صدر مملکت اور وزیر اعظم دونوں وہاں پر موجود تھے ان کو استقبال کرنے کے لیے. پھر وزیر اعظم صاحب کبھی ان کی گاڑی چلا رہے ہیں, اور کبھی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ان کی گاڑی چلا کر ان کے ساتھ آ رہے ہیں. تو ان کو یہ جو دورہ ہے, یہ صرف وہ ایم او یوز نہیں ہے بزنس کے, وہ اپنی جگہ ہیں. یہ وہ اسٹریٹجیکل فیوچر پلاننگ ہے جو ہمیں آئندہ مستقبل میں نظر آئے گی, جس پہ ابھی کہہ رہے تھے نا توصیف صاحب کہ کام نہیں ہو رہا. I'm sure کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا کام, ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہو رہا ہوگا. ہمیں اپنا وہ نظر آ رہا ہے. دوسرا ایک اچھی چیز جو ہو رہی تھی, کرکٹ میچز ہم نے دیکھے ہیں لاہور میں بھی ہوئے ہیں, جو 6 ملکی سیریز تھی, گل کرنی بہت ضروری ہے. ٹرائی نیشن سیریز وہ تو مکمل ہو گئی, ابھی اس کے بعد وہ آ رہی ہے چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے والی ہے. اچھا, لاہور میں یا جہاں بھی, ہم تو لاہور میں فیس کرتے ہیں, خاص طور پہ میرا آفس بھی, چونکہ مجھے وہ پی سی کے سامنے سے گزرنا ہوتا ہے, تو سڑکیں ساری بند, اور وہ جب 4 سڑکیں بند ہو جاتی ہیں تو پورے شہر کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے. اچھا, ہمارے مسائل ہیں, سیکیورٹی کے پرابلمس ہیں, اس کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہوگی کہ وہاں پر کوئی وہ ہوٹل بنا دیا جائے اسٹیڈیم میں, یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹیمیں چلی گئی کراچی میچ کھیلنے کے لیے, اس کے بعد بھی 3 دن وہ سڑکیں بند رہی. اچھا, کسی نے یہ نہیں سوچا, کیونکہ 15 دن کے بعد پھر دوبارہ چاہیے بند کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا سوچا اچھا بند ہی رہنے دو, لوگ خوار ہو رہے ہیں نا, تنگ ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہو گیا, افغانستان کی ٹیم پھر آئی ہے میرے خیال. اچھا, وہ اب آج کھل گئی ہیں, تو پہلے 3 دن بند رہی ہیں. اچھا, مسئلہ یہ ہے وہ اب آج 3 دن میں تو جب کوئی میچ نہیں ہو رہا تھا, آ کے واپس تو نہیں چلی گئی ہوگی. تو اگر اب کھل گئی ہے تو وہ 3 دن بھی کھل سکتی تھی. جب ٹیمیں کراچی چلی گئیں, یار لوگوں کی سہولت کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہماری تمام پالیسیز جو ہیں وہ لوگوں کی اس کے لیے ہونی چاہیے, کنوینئنس کے لیے ہونی چاہیے. مطلب وہ سڑک پہ بن رہی تھی, گرین لائن بنی ہے, بہت اچھی بات ہے. ہمیں امید ہے کہ اس سے کوئی بہتری آ جائے گی بائکس کے لیے, موٹر بائکس کے لیے. پنجاب حکومت نے جو شروع کی ہے, فیروزپور روڈ پہ ایک لائن بن گئی الگ سے, امید ہے کہ اس سے ٹریفک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ جو معاملات ہیں, اچھا اس میں ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں, کسی نے بیچارے نے آفس جانا ہے, کسی نے کالج جانا ہے, کسی نے کسی اور کام جانا ہے, ایئرپورٹ جانا ہے, وٹ ایور جو بھی ہے, ساری دنیا پھنس جاتی ہے اس میں. اور اچھا, جیل روڈ پورا بند کر دیتے ہیں, جس پہ ہاسپٹلز ہی ہاسپٹلز ہیں, سرکاری بھی اور پرائیویٹ بھی, اور کسی کو پرواہ نہیں ہے, وہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور 2-2 گھنٹے, مطلب پی سی سے میں نکلنا چاہتا تھا اور وہ گیٹ بند کر دی. کیا ہوا جی کہ قذافی اسٹیڈیم سے ٹیم چل پڑی ہے, تو اب آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, لیکن اس کو ذرا بہتر طریقے سے مینیج کریں. لوگوں کو تنگ کر کے چیزیں, وہ انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ نہیں ہو سکتی, اس کے لیے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں. صحیح. اچھا, میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا, میں احباب سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ آج آخر میں خط کے اوپر ایک شعر بھی عنایت ہو. میں نے تو زبانی یاد نہیں رہتے شعر. سر میں صرف نولا صاحب خط ارے انہوں نے نہیں سن لیا لگتا. سر صرف گزارش, میں تو ویسے آتا ہے کہ میں نے وہ ایک پڑھا تھا, کسی نے دوست نے مجھے بھیجا آڈیو نوٹ, تو وہ میں نے پڑھ کے سنا دیا. پھر ایک بڑے پاکستان کے پائے کے سیاستدان ہیں, ان کا مجھے جواب آیا. انہوں نے شعر کی تصحیح جو کی تھی وہ تھی کہ تو پھر غلط کہا, میں پڑھ کے سناؤں گا, تسی آؤ, نہیں تسی آؤ, تسی گل کرو, میں پڑھ کے سناؤں. میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا, نولا صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا کہ عمران خان کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو کون موقع دے رہا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنا تقریر کریں, نیریٹو دیں,
اور ان کو کوئی انٹرپٹ بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے ذکر کیا کہ جی عمران شفقت صاحب رضی صاحب جس دن گئے تو اس دن سنیریو چینج تھا, کیونکہ وہ اس دن جو ہے وہ اپنا آؤٹ آف سلیبس آ گیا نا سارا کچھ. خان صاحب چونکہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی اس طرح ہو جائے گا, تو اس دن سنیریو چینج تھا. لیکن سر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نا, یا عمران خان صاحب کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, وہ ماشاء اللہ وہ جو 5 ہیرے 6 ہیرے ہیں نا ہائی کورٹ والے اسلام آباد والے, انہوں نے کیا ہے. عمران خان کی ملاقاتوں کی اجازت انہوں نے دی, باقاعدہ طور پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا, فیصلے میں لکھا گیا کہ خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کون ان سے ملاقات کرے گا. خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ قانونی بات نہیں ہے سر, اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں, اس کے کیسے سر, یہ سر یہ بندیالی قانون ہے سر, یہ بندیالی قانون ہے جی. یہ تو قانونی بات ہے. ادھر آپ نہیں آواز نہیں ہے. وہ جو لسٹ ہے نا صحافی جو وہاں جاتے ہیں, جو آپ نے فرمایا ہے, یہ کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہے, وہ عدلیہ وہ عدالت جو ہے, اس لیے یہاں جو لاہور میں جیل میں ٹرائل ہوتے ہیں تو یہ ہائی کورٹ سے لسٹ جاتی ہے صحافیوں کی. ہماری جو صحافیوں کی جو رپورٹروں کی ایسوسیشن ہے, یا پھر اپنے طور پہ کوئی تگڑا ہے رپورٹر, تو پھر وہ وہاں تو گھسنے نہیں دیتے. یہاں سے وہ جو کیا ہے دہشت گردی, انتشاد دہشت گردی کی عدالت کے اندر جانا ہو, یا ایون ایک دور میں احتساب عدالت کے اندر بھی جانا مشکل ہوتا تھا, وہ لسٹ جاتی تھی. پھر وہاں سے وہ جو ایڈمن جج ہوتے ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ اب یہ صحافی جو ہے اندر آ جائیں اس لسٹ کے مطابق. اس کا مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں اس لیے بھی وزن ہے کہ وہاں جو ان کے ہم خیال صحافی جاتے ہیں اندر, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کردار ہے. بھی تو کہتے نا جب یہ دو لوگ گئے تھے ان دونوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا تھا. آپ دوستوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا, اجازت نہیں, تو آپ کا ادارہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہاں تو وہ لے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ شعر سنا دیں, شعر سنا دیں. شعر ہے جی, شیشی بری گلاب کی پتھر پہ توڑ دوں, خط کا جواب نہ آئے تو جینا ہی چھوڑ دوں. اللہ کرے کافی ہو گیا سر. نہیں سر, یار یار بس کر دیا. تمہارے خط میں نے آیا سلام کس سلام کا, کس کا, ایک سلام نہ تھا لقیب تو آخر ہو نام کس کا. کس کا تھا. ہائے ہائے, یہ تو اور شیر مجھے ایک نظرت کو کہنا چاہیے. نمبر نہیں آنا سر. مجھے ایک گلی میں پڑا ہوا کسی بد نصیب کا خط ملا, وہ بھی مجھے ایک گلی میں پڑا ہوا کسی بد نصیب میرا خیال ہے کہ مکائی. یار ایک منٹ. ہاں وہ چونکہ شعر جو تھا وہ کافی مبتذل تھا اور بچپن, لیکن ایک شعر سن لیجیے. ڈبے پہ ڈبہ, ڈبے میں کیک میرا اسم لاکھوں میں ایک. ظہور نظر کا شعر سن سر. استاد. ہاں تو ویسے تو ہمارا باس ہے. سر نہ کرو نہ کرو. وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر, ہائے 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 ہائے, وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر, میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں. ہائے 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 ہائے. اے کدے تے فٹ ہوندا ہے, چوتھے کھاتے. تو انشاءاللہ میرے پاس میں ہن اے گل نوں کیویں سمیٹاں, اے ماحول بہتا ماحول زیادہ ادبی ہو گیا ہے جی. تو ہن مینوں خط دے تے کھلا جواب آیا. اللہ خیر. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.